قبیلہ ہے، خزاعہ کے ایک آدمی کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی میراث لائی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا کوئی وارث یا ذی رحم تلاش کرو۔ ذی رحم یاد ہوگا میں نے بتایا تھا کہ وہ رشتہ کہ جس کے واسطہ جو ہے وہ عورت ہو، تو اس کو ذی رحم کہا گیا کہ وارث کوئی تلاش کرو، یعنی عصبات میں سے، اور یا کوئی ذی رحم تلاش کرو۔ فلم یجدوا لہ وارثا ولا ذا رحم، تو لوگوں کو نہ اس کا کوئی وارث ملا عصبات میں سے اور نہ کوئی ذی رحم ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خزاعہ قبیلے کا کوئی بڑا آدمی دیکھ لو تو اس کو دے دو، کوئی بوڑھا آدمی ہو قبیلے کا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ انظروا اکبر رجل من خزاعہ، کہ خزاعہ کا کوئی بڑا آدمی تلاش کر لو۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی وارث نہ ہو تو پھر بستی کے یا قبیلے اور برادری کے کسی بھی آدمی کو جو کسی بھی لحاظ سے قریب ہو سکتا ہو اسے اس کو دے دیا جائے گا۔ وعن علی قال انکم تقرؤون هذه الآیہ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، یہ جو سورہ نساء میں جہاں وراثت کا ذکر ہے وہاں ہر حکم کا بتلاتے وقت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جو وراثت کی تقسیم ہوگی من بعد وصیۃ یوصی بها او دین، من بعد وصیۃ یوصین بها او دین، من بعد وصیۃ توصون بها او دین، یہ الفاظ وہاں آ رہے ہیں۔ تو علی قال انکم تقرؤون هذه الآیہ من بعد وصیۃ توصون بها او دین وان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بالدین قبل الوصیہ وان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی العلات، الرجل يرث اخاه لابيه وامه دون اخيه لابيه، وفي رواية الدارمي قال الاخوة من الام يتوارثون دون بني العلات الى آخره۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ تم یہ آیت پڑھتے ہو من بعد وصیۃ توصون بها او دین، جس کے معنی یہ ہو گئے کہ جن کے حصے بتلائے گئے ہیں آیت میں ان کو حصے کب دیے جائیں؟ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، یعنی جو مرنے والے نے وصیت کی ہے اس وصیت کو نافذ کر کے، اور یا کوئی قرضہ ہے تو قرضہ دے دینے کے بعد پھر جو بچے گا اس کی تقسیم ہوگی۔ تو یہ قرآن شریف میں فرمایا، تو پہلے لفظ آیا ہے وصیت کا، اس کے اور تو اس کے بعد لفظ آیا قرضے کا، اس کے معنی کیا ہو گئے کہ پہلے وصیت ادا کرو، پھر قرضہ دو، پھر ترکہ تقسیم کرو۔ یہ تو قرآن شریف کی آیت سے یہ مطلب نکلے گا، لیکن حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرضے کو مقدم کیا ہے وصیت پر اپنے عمل سے، تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی، اس سے ایک اصول نکلا۔ اصول کیا نکلا کہ قرآن شریف میں اگر کوئی حکم ہے موجود تو نبی اس کی ترتیب کو بھی بدل سکتے ہیں احکام کی، اگر عام ہے تو اس کو خاص کر سکتے ہیں، خاص ہے تو عام کر سکتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ یہ سارا جو ہے نبی کو اختیار ہوتا ہے۔ نبی کے اختیار کا یہ معنی نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، بلکہ یہ کہ وہ جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، نبی کا فرمانا۔ احکام شرعیہ میں نبی اپنی رائے سے کچھ نہیں کر سکتے، اگر کر بھی رہے ہوں گے تو صحیح ہے تو صحیح ہے، اور اگر وہاں خطا ہو رہی ہے تو فوراً اللہ سبحانہ و تعالی اطلاع فرما دیتے ہیں کہ یہاں اس طرح نہیں اس طرح ہے۔ اس لیے نبی کا کرنا بھی دراصل شریعت بن جاتا ہے۔ یہ مسلم اصول ہے محدثین اور فقہاء کے نزدیک۔ اس لیے یہ بات کہ صرف قرآن شریف میں کیا ہے اس کو دیکھ لیا جائے اور حدیث سے آنکھ بند کر لی جائے تو پھر تو دین جو ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ اور وَإِنَّ آیان بنی الام، اور یہ بات بھی حدیث سے معلوم ہوئی کہ بھائی جو ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ماں اور باپ دونوں ایک ہی ہیں، جس کو آپ سگے بھائی کہتے ہیں، کہ ماں بھی ایک باپ بھی ایک قسم تو یہ ہوئی۔ دوسری قسم ہوئی ایسے بھائی کی باپ تو ایک ہے مگر ماں دو ہیں۔ تیسری قسم ہے ایسے بھائیوں کی کہ ماں ایک ہے باپ دو ہیں، تو یہ تیسری قسم ہے۔ اس حدیث میں حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ جو حقیقی بھائی ہیں کہ ماں اور باپ دونوں ایک ہیں تب تو کوئی اشکال نہیں،
بھائی بھائی کا وارث ہوگا. اور دوسری صورت یہ ہے کہ ماں ایک ہے باپ دو ہیں تو بھی بھائی بھائی کا وارث ہوگا. لیکن باپ ایک ہے اور ماں دو ہیں تب اس صورت میں بھائی بھائی کا وارث نہیں ہوگا. ایسے بھائیوں کو علاتی بھائی کہتے ہیں. علاتی بھائی ایسے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ باپ ایک ماں دو. اور اخیافی ایسے بھائیوں کو کہتے ہیں کہ ماں ایک اور وہ باپ دو. ایسے بھائیوں کو اخیافی کہتے ہیں. اور جو جن کے ماں اور باپ دونوں ایک ہی ان کو آیان کہتے ہیں. حقیقی بھی بول دیتے ہیں, حقیقی بھائی. تو یہ مطلب یہ ہے کہ حقیقی اور اخیافی وہ ایک دوسرے کے وارث ہوں گے, علاتی وارث نہیں ہوں گے. یہ مسئلہ نکلا. اور الیبوریٹ کر کے آپ کہیں کہ اصول یہ نکلتا ہے کہ قرآن کی بات آ جائے تو نبی کو نبی ترتیب اگر قرآن شریف میں کچھ اور ہے, مثلا جیسے یہاں ہے, تو نبی کے کلام میں اگر ترتیب دوسری ہے, عمل سے دوسری ہے, تو پھر اسی کو لیا جائے گا. اسی طرح سے اگر کوئی حکم عام ہے قرآن شریف میں اور نبی اس کو خاص کر رہے ہیں, یعنی مطلب خاص کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک جس طرح اس کو کامن ایک حکم کی صورت نہیں ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. خاص ہے نبی اس کو عام کر رہے ہیں, یعنی ہر ایک پر اس کا اطلاق کر رہے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو نبی کا جو ہے وہ چونکہ قرآن کے اصل شارح, ایکسپلین کرنے والے اصل وہ تو نبی ہیں, اس لیے نبی اس کو کس طرح سے امپلیمنٹ اس کا کر رہے ہیں اس کو دیکھا جائے گا. ایسے ہی سمجھیے کہ جیسے مثال کے طور پر قانون ہے کسی ملک کا, اس قانون کو ہم بھی پڑھیں گے, آپ بھی پڑھیں گے, لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ سپریم کورٹ کے جج نے اس کا امپلیمنٹیشن کیسے کیا ہے. اس کا امپلیمنٹیشن جو ہے وہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے, نظیر بن جاتا ہے. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ میں اگر کچھ سمجھ رہا ہوں آپ کچھ سمجھ رہے ہیں, لیکن یہ کہ دیکھنا یہ ہے کہ جج نے اس کو کیسے سمجھا اور رولنگ اس کی کیا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو یہ تو بہت معمولی بات ہے, لیکن نبی کا مقام میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں. نبی کا مقام تو اس سے بہت اونچا ہے, اس لیے کہ میں نے کہا کہ یہ جج صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ وہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کا رشتہ جو ہے وہ قانون سازوں سے ہے. قانون ساز تو مر بھی گئے ہوں گے, لیکن یہاں نبی کا رشتہ جو ہے وہ اللہ سے برابر قائم ہے. نبی اگر کوئی بات اپنے اجتہاد سے اپنی رائے سے کہہ رہے ہوں تو دو ہی صورتیں ہیں, یہ تو یہ کہ وہ اللہ کے نزدیک درست, اور یا یوں کہ یہ کہ اللہ کے نزدیک وہ درست نہیں ہے. دو ہی تو امکان تو ہے نا. تو اب اگر پہلی صورت ہے درست ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہاں سے بھی خاموشی ہے تو درست ہو گیا. لیکن اگر درست نہیں ہے تو اس بات کا امکان نہیں ہے کہ نبی کو اس بات سے مطلع نہ کیا گیا ہو. قرآن شریف میں اس کی نظیریں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ فرمایا جو اللہ کے نزدیک صحیح نہیں تھا, فوراً نبی کو اس سے مطلع کر دیا گیا کہ یہ بات صحیح نہیں ہوئی ہے. اس لیے نبی کا فرمانا اور نبی کا عمل کرنا جو ہے وہ شریعت بن جاتا ہے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حدیث گزر چکی ہے وہ آپ کو یاد ہوگی کہ نبی جو جہاں سنت کا اور کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ جو کتاب گزر چکی ہے اس میں حدیث آ چکی ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹیک لگائے آرام سے بیٹھے ہوں گے, جو کہیں گے کہ بس جو کتاب اللہ میں ہے وہی بس ہمارے لیے. آپ نے فرمایا کہ نہیں, کتاب اللہ میں جو کچھ ہے اس جیسا میں نے بھی فرض کیا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر بھی, یہ آپ نے خود فرمایا. اور یہ اس روایت میں یا دوسری روایت میں اسی سے ملتے جلتے یہ بھی ہے کہ پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے, یہ آپ نے فرمایا. تو حالانکہ قرآن شریف میں کہیں تذکرہ نہیں اس کے حرام ہونے کا, لیکن نبی نے حرام فرما دیا تو حرام ہو گیا. اس لیے اگر کسی چیز کو نبی حرام کہیں وہ حرام ہے, حلال کہیں تو وہ حلال ہے. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ قرآن شریف کے اندر جھانکنے بیٹھیں تو قرآن شریف میں ہے کہ نہیں ہے جو نبی نے فرمایا. نبی کو مانا تو پھر اب اس کے بعد کیا ضرورت ہے کچھ دیکھنے کی. ہاں نبی نہ مانو, صرف قرآن کو مانو تو ہو سکتا ہے کہ بھائی نبی نے جو کچھ کہا ہم تو قرآن کو دیکھیں گے. تو میں نبی کو نہیں مان رہے تو قرآن کو کیسے مانیں گے؟ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں اسی لیے میں کہتا ہوں ہم قرآن کو قرآن کہتے ہی اس لیے ہیں کہ نبی نے اس کو یہ کہا کہ یہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے, تبھی تو ہم نے مانا اس کو. اس لیے تو اصل تو پہلے نبی کو مانا, نبی کو نبی مانا تو قرآن کو اللہ کی کتاب مانا. اس لیے نبی کے کلام سے آنکھ بند کر کے صرف قرآن کو دیکھنے کا کوئی معنی ہی نہیں. بات صاف ہے. وعن جابر
قالت جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال اعط لابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک اور سعد بن ربیع کی بیوی اپنی دو بیٹیوں کو جو سعد بن ربیع ہی سے پیدا ہوئی تھی، مطلب یہ کہ ان کے اپنے شوہر کسی پہلے اور شوہر سے نہیں بلکہ یہی سعد بن ربیع سے ہی پیدا ہوئی ہوئی جو تھیں، اپنی بیٹیوں کو لے کر آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ دونوں بیٹیاں سعد بن ربیع سے پیدا ہوئی ہوئی ہیں اور ان کا باپ آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں اور ان کا چچا جو ہے اس نے سارا مال لے لیا. کس کا؟ مرحوم کا. اس سے پہلے رہا ہوگا جاہلیت میں یہ تھا کہ بھائی جب کوئی مر جائے تو اس کے جو مطلب اس کے اپنے کیا کہنا چاہیے باپ اور کا جو گھرانہ ہوتا تھا، اب اس کے باپ کا مرنے والے کے اس گھرانے کے جو لوگ اس سے زیادہ قریب ہوتے تھے وہ سارا مال لے لیتے تھے. یہ جاہلیت کا دستور تھا. اس کے مطابق چچا نے ان بیٹیوں کی چچا نے یعنی مرنے والے کے بھائی نے سارا مال لے لیا اور ان کے واسطے کچھ نہیں چھوڑا. تو انہوں نے کہا کہ اب ان کی دونوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، اس واسطے کہ شادی ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ مال چاہیے، تو مال ہے نہیں تو اب شادیاں کہاں سے ہوں گی ان کی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فیصلہ فرمائیں گے اس معاملے میں. مطلب یہ کہ آپ نے کوئی جواب اس تعلق سے نہیں دیا. تو آیت اتری میراث کی جو سورہ نساء میں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا کے پاس آدمی بھیجا، پیغام بھیجا اور فرمایا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 جو ہے دے دو اور ان کی ماں کو 8واں حصہ دے دو جو قرآن شریف میں موجود ہے، اور باقی جو رہے وہ سب تمہارا، اس لیے کہ تم عصبہ ہو گئے. وہ جو عصبہ ہے نا، چچا جو ہے عصبہ ہے، اگر باقی بچے گا وہ اس کو مل جائے گا. اس لیے آپ نے فرمایا ہے وہی قرآن پاک کی آیت کے مطابق. بس کروں کیا؟ 933 صفحہ 668 اور حدیث 2933. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما كان أعتقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل له أحد؟ قالوا لا إلا غلام له كان أعتقه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه له. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے کوئی وارث نہیں چھوڑا سوائے ایک غلام کے جس کو اس نے آزاد کر دیا تھا. تو آزاد کردہ غلام ہوتا تو اس میں تو مالک ہونے کی صلاحیت ہوتی نہیں، آزاد ہو گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اس کا ہے یعنی وارثوں میں؟ لوگوں نے کہا کوئی نہیں سوائے غلام کے جس کو اس نے آزاد کر دیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کی میراث اس غلام کو دے دی، یعنی آزاد جو ہوا تھا. وعن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یرث الولاء من یرث المال. اس کے اپوزٹ صورت کیا ہے کہ غلام جو آزاد کر دیا تھا اس کا انتقال ہو گیا، یہ اپوزٹ صورت، اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے. تو اب اس کا کیا ہوگا؟ تو عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور ان کے دادا سے
کوئی وارث نہیں، تب اس کا مال کس کو ملے گا؟ یعنی یوں کہیے کہ وہ جس نے آزاد کیا تھا اس کے ساتھ وہ لوگ کہ اگر اس کا انتقال ہوتا تو کن کو ملتا؟ وہ تمام اس کے جو وہ عصبات ہوں گے وہ سب کو اس آزاد کیے ہوئے غلام کا مال ان سب کو مل جائے گا اسی حساب سے. سمجھ میں آیا؟ مطلب یہ ہے کہ اس کے جو جنہوں نے آزاد کیا ہے تو ان میں جو عصبات ہوں گے اسی ترتیب کے ساتھ ان عصبات کو اس آزاد کیے ہوئے غلام کا مال مل جائے گا. الفصل الثالث عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من ميراث قسم في الجاهليه فهو على قسمة الجاهليه وما كان من ميراث ادركه الاسلام فهو على قسمة الاسلام. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میراث جاہلیت کے زمانے میں تقسیم ہو گئی وہ جاہلیت کی تقسیم پر رہے گی، اور جس نے اسلام قبول کر لیا اب میراث کی تقسیم اسلام کے قاعدے کے مطابق ہوگی. یہ مطلب ہے کہ ایک شخص مسلمان نہیں تھا، آج بھی ہو سکتا ہے، ایک شخص مسلمان نہیں تھا اور اس کو میراث میں حصہ ملا، کم ملا یا زیادہ ملا ان کے اپنے قاعدے کا اعتبار سے. بعد میں مسلمان ہو گئے وہ لوگ، وہ پوری فیملی. اب آ کر ان میں سے کوئی شخص کہے کہ یا رسول اللہ ہمارے یہاں تو میراث کی فلانی تقسیم جو ہوئی تھی وہ اس طرح ہوئی تھی اور اسلام کی روح سے غلط ہے، ہماری صحیح کر دیجیے. تو وہ جو جاہلیت ہے کہیں گے اس کو، کفر کی حالت میں جو تقسیم ہو گئی وہ اس پر رہے. اسلام کی حالت میں میراث ہوگی اسلام کے قاعدے کے مطابق ہوگی. تو اب پیچھے کے تمام ورنہ تو پھر کیا ہوگا، میں اپنے مثال کے طور پر 1000 برس پہلے جو ہیں وہ تقسیم ہوئی تھی وہاں سے لے کے چلوں قصہ، تو بڑی مشکل میں جان ہے. اس لیے آپ نے فرما دیا کہ بس جو جاہلیت کے زمانے میں ہو گئی، اب اسلام کی تقسیم اسلام کے زمانے میں. وعن محمد ابن ابی بکر ابن حزم انه سمع اباه كثيرا يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث. محمد ابن ابی بکر ابن حزم سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے یہ سنا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ پھوپھی جو ہے اس پہ بڑا تعجب ہے، اور وہ یہ کہ وہ خود تو وارث ہو جاتی، وہ یعنی مطلب یہ کہ دوسرے کو تو وارث بناتی ہے مگر خود نہیں وارث ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مثلا کسی عورت کا انتقال ہوا اور اس کی بیٹیاں ہیں اور بھتیجے ہیں، سمجھ میں آگے، بھتیجے ہیں تو بیٹیوں کو ملے گا اور بھتیجے کو مل جائے گا. یا آ چکا نہیں آ چکا پہلے لوٹی وہ جو کہاں بتا رہا ہوں میں، یہ ولی ابنۃ البن ابن ہے وہ تو وہاں ہے بھتیجیوں کو، بھتیجی کا مسئلہ آیا. لیکن یہ کہ آپ سمجھیے کہ ایک عورت کا انتقال ہوا اور اس کی 2 بیٹیاں ہیں اور بھتیجے ہیں، تو بیٹیوں کو مل جائے گا، مطلب 2 ثلث مثلا 2/3 مل گیا بیٹیوں کو اور باقی کس کو ملا؟ بھتیجوں کو. اچھا صاحب، بالفرض اگر کسی ایسے شخص کا انتقال ہوتا ہے یا عورت کا انتقال ہوتا ہے کہ اس کے اپنی بیٹیاں ہیں یا بھائی وغیرہ ہیں جو بھی ہیں، پھوپھی بھی ہے، پھوپھی کو کچھ نہیں ملتا، تو یہ ہے وہ صورت کہ یہ آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ عجیب ہے حالت پھوپھی کی کہ دوسرے کو تو وارث بنا دیتی، خود نہیں وارث بن پاتی اپنے رشتے کے لحاظ سے. وعن عمر قال تعلموا الفرائض وزاد ابن مسعود والطلاق والحج قال فإنه من دينكم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ فرائض سیکھا کرو. یہ لفظ فرائض کس کو بولتے ہیں؟ بتایا تو تھا، بھول گئے آپ لوگ. میں نے بتایا تھا کہ میراث کو فرائض بولتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے
کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جن کے حصے مقرر کر دیے ان کو کہا جاتا ہے فریضہ. اللہ نے وہ فرض کر دیا، ان کو فریضہ کہا جاتا ہے. فرائض اس کی جمع ہے. اسی واسطے ذوی الفروض ان کو کہتے ہیں جن کے حصے اللہ نے مقرر کر دیے، اور عصبات ان کو کہتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کے حصے مقرر نہیں کیے، اور رشتے میں بیچ میں واسطہ کون ہے؟ پھر بھول گیا کہ مرد ہے، اور یہ تو عصبات ہیں. اور اس کے بعد ذوی الارحام ان کو کہتے ہیں کہ حصے مقرر نہیں ہے اور واسطہ بیچ میں عورت کا ہے. تو فرائض چونکہ ان وراثت کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ پہلے فرائض دیے جائیں گے پھر عصبات. تو اس واسطے میراث کے علم کو علم فرائض کہا جانے لگا. یہ ہے وہ وجہ. تو تعلم الفرائض، فرائض کا علم حاصل کرو، یہ عمر فرماتے تھے. اور عبداللہ بن مسعود نے اضافہ یہ کیا، اور طلاق اور حج کے مسائل بھی، ان کو بھی سیکھو. اور ان دونوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ تمہارا دین ہے. مطلب یہ ہے کہ دین کو یہ سمجھنا کہ نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور بس اس کے بعد باقی سب چھٹی ہم جو چاہے سو کرتے رہیں، ایسا نہیں. دین چونکہ مکمل ہے، عبادات کی طرح معاملات بھی دین میں ہیں. اس واسطے ان کو اگر نہیں سیکھو گے تو ظاہر ہے کہ غلطی ہوگی. جیسے کوئی شخص نماز نہ سیکھے تو نماز نہیں سیکھے گا تو پڑھے گا کہاں سے؟ اور اگر پڑھنی شروع کی تو الٹی سیدھی ہوگی. ایسے ہی یہ بھی دین ہے، ان چیزوں کو بھی سیکھنا چاہیے تاکہ ان معاملات میں آدمی احتیاط کر سکے. کم سے کم اگر مسائل تفصیل سے نہیں بھی معلوم ہوتے، اصولی مسئلہ معلوم ہو جائے کہ بھئی شریعت نے اس میں کچھ حصے رکھیں، کسی جاننے والے سے جا کر پوچھ لیا. جیسے نماز کے کہ نماز کے موٹے موٹے مسئلے معلوم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی ایسی الجھن پیش آ جائے کہ مسئلہ معلوم نہیں ہے تو جانتے ہیں کہ چونکہ یہ دین ہے تو دین ہے تو بھائی جا کر پوچھو، ورنہ نماز ہماری خراب ہو جائے گی. جا کر پوچھو کسی جاننے والے سے. اسی طرح سے فرائض میں، نکاح میں اور طلاق میں وہ پوچھنا چاہیے کہ بھئی کس طرح سے یہ کام ہو اگر مسئلہ معلوم نہیں، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ کم سے کم اہم جو اس کے مسائل ہیں موٹے موٹے وہ معلوم ہو جائیں. باب الوصایا. الفصل الاول. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلة الا يوصى فيه. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده. ابن عمر رضی اللہ، یہ وصایا کا بیان، وصیت کی جمع ہے وصایا. میرا خیال یہ کہ انہیریٹنس جس کو کہتے ہیں اس میں وصیت اور ترکہ دونوں ہی آتے ہیں نا. وصیت کے لیے الگ تو کوئی لفظ نہیں بولتے ہیں. ویل رائٹ، ویل کا جو ہے وہ ہے مسئلہ وصیت کا. تو اس بارے میں اس باب میں وصیت کے مسائل آ رہے ہیں. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مسلمان مرد کا کہ جس کے پاس کوئی چیز ایسی ہے کہ جس میں وصیت کی جانی چاہیے، کی جا سکتی ہے، تو اس پر حق یہ ہے کہ وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے مگر یہ کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی رہنی چاہیے. یہ آپ نے فرمایا یہ حق ہے اس کا، کیونکہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں. اور یہ کہ اگر اس میں وصیت ہونی تھی تو وصیت کی جانی چاہیے. مثلا وصیت بئی معنی، مثال کے طور پر کسی کے اوپر قرض ہے. اب قرض ہے تو وہ ادا ہونا ہے. ادا ہونا تو اگر گھر والوں کو معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے قرض لے رکھا ہے اور وہ ادا ہونا ہے تو وہ کیوں ادا کریں گے؟ اور جب ادا نہیں کریں گے تو یا جھگڑا پیدا ہوگا یا بیچارہ وہ جس نے قرض دے رکھا وہ مارا جائے گا. تو اس طرح کی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. کسی کی کوئی چیز آپ کے پاس موجود ہے، اب گھر والوں کو نہیں معلوم کہ یہ انہی کی ہے کہ دوسرے کی ہے، یہ امانت ہے کہ ہدیہ آیا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز ایسی ہے کہ جس میں وصیت ہونی چاہیے، یہ بات بتا دی جائے کہ بھئی میرے بعد اگر یہ صورت اس طرح ہونی چاہیے، تو وہ اس کی آپ نے ہدایت فرمائی. کیا آیت نہیں، یہی ہے، حدیث ہی ہے. وعن سعد بن ابي وقاص قال مرضت عام الفتح مرضا اشفيت على الموت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي افاوصي بمالي كله؟ قال لا. قلت فثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت فالثلث؟
قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من إن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں فتح مکہ والے سال میں بیمار ہو گیا اور میں موت کے کنارے جا لگا. اشفیت علی الموت، بس یہ کہ مرنے حالت ہو گئی. فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس مال بہت ہے اور میری کوئی وارث نہیں ہے سوائے میری ایک بیٹی کے. تین نے تلاش کر کے یہ مسئلہ نکالا کہ ان کے جو ہے واقعی ایک ہی بیٹی تھی، جیسا کہ اس میں آ رہا ہے میرے بس ایک بیٹی ہے. معلوم ہوا کہ ایسا نہیں تھا، بلکہ ان کے ورثہ میں عصبات تھے. تو عصبات تھے، ذوی الفروض میں ایک بیٹی تھی. انہوں نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے تو عصبات کو تو جو ملے گا ملے ہی گا، اور بیٹی کو جو ہے وہ قرآن نے مقرر کر دیا ہے. تو بہرحال اس کا تذکرہ انہوں نے کیا. افاوسی بمالی کلی، کیا میں اپنا پورا مال جو ہے اس کی وصیت کر دوں؟ اب بیٹی کو بیٹی ہے بس ختم. اور بیٹی کیا ہوتی، وہ دوسرے گھر چلی جاتی. عصبات اپنے اپنے گھر، چچا بھتیجے فلانا سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں کہ نہیں. تو یہ تھا کہ اب میرا مال ہے تو اس پورے مال کو میں اللہ کے راستے میں جو ہے اس کے لیے صدقہ کر دوں. تو انہوں نے یہ افاوسی بمالی کلی، قال اللہ، آپ نے فرمایا نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ 2/3 مال جو ہے 2/3 اس کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. قلت فالشطر، تو آدھے مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں. تب انہوں نے کہا کہ 1/3 کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا 1/3 اور 1/3 بھی بہت ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنے وارثوں کو مستغنی چھوڑ کے جاؤ، مستغنی کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ محتاج نہ چھوڑو، وہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ ان کو تم اس حالت میں چھوڑ کے جاؤ کہ ان کے ہاتھ پلے کچھ نہ ہو اور لوگ ان کی پرورش کریں. یتکففون الناس، اس سے اچھا ہی ہے کہ جب اللہ نے تم کو دیا ہے تو اپنے وارثوں کے لیے کچھ چھوڑو. تو اپنے جو جن کا حق تم پر آتا ہے ان کے واسطے کچھ نہ کچھ چھوڑنا چاہیے. اور آپ نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہے، تبتغی بہا وجہ اللہ، تو اس پر اجر ملے گا. یہاں تک کہ اگر تم ایک لقمہ بھی اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو، قید وہی لگے گی، اللہ کو راضی کرنے والی بات، اللہ کی رضا کی خاطر ہے یہ سارا معاملہ. کہ چونکہ اللہ کی رضا کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے چونکہ ان کی ذمہ داری میرے سپرد کی ہے، اس واسطے میں ان پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں. نیت ہو گئی ہے تو ان پر اجر ملے گا. عجیب بات ہے، کون نہیں خرچ کرتا میں اپنے بیوی بچوں پہ، لیکن نیت کی بات ہے. نیت اگر یہ ہے کہ بھائی دنیا کی ریت ہی چلی آ رہی ہے، یا اپنی یوں کہیے کہ نفسانی اور طبعی ایک محبت کے جذبے سے ہے، یا کوئی بھی نیت نہیں ہے، کہاں کو اجر ملے گا. لیکن دیکھیے عمل وہی ہے جو ہم کرتے ہیں، لیکن نیت کیا ہو گئی؟ اس لیے کہ اللہ نے دیا اور اللہ نے جو ہے رشتے بھی دیے اور اللہ نے مال بھی دیا اور اللہ نے یہ ہدایت بھی دی، اس واسطے ہم یہ کام کر رہے ہیں. تو نیت یہ ہو جائے گی تو اس پر اجر ملے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وصیت سے منع نہیں کیا، لیکن ایسی وصیت کر جانا کہ جس سے جو حقدار ہیں وہ متاثر ہو جائیں، اس سے آپ نے روکا ہے کہ ان کو غریب اور مسکین بنا کے چھوڑ کے چلے جانا، یہ نہیں. تو اب اس سے توکل کی حقیقت بھی معلوم ہو گئی. توکل کا یہ معنی نہیں کہ سارے اسباب اور ساز و سامان کو لات مارو، ارے بھائی جس نے آج دیا وہ کل بھی دے دے گا. قدرت تو بے شک اس کو ہے، مگر توکل کے معنی یہ ہیں کہ جو اسباب ہیں، اسباب کو اسباب کے درجے میں ان کی قدر کرتے ہوئے اور ان کا صحیح استعمال ہو
اور اس صحیح استعمال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. مثال یہ ہے, بھوک لگ رہی اور لگے اب نہیں لگ رہی, تھوڑی دیر کے بعد لگی, لیکن اب کچھ نہیں, اور جو ہے تو اس کو بھی دے دیا. ارے بھائی تم کچھ کھاؤ گے بھی, اللہ دے گا, بے شک اللہ دے گا. توکل کے یہی معنی نہیں. توکل کے معنی یہ ہے کہ جب ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا ٹائم کھانے کا 1 گھنٹے کے بعد ہوگا تو اس کا انتظام کرنا چاہیے. اب اللہ پر بھروسے کے معنی کیا ہے؟ یہ کہ جو انتظام میں کر رہا ہوں, یہ انتظام جس نیت سے کر رہا ہوں اس نیت کے مطابق میرا انتظام جو ہے اس میں مجھے کامیابی ہو جائے, کھانا بھی تیار ہو جائے, کھانا میرے منہ میں پہنچ بھی جائے, اور میرے حلق سے نیچے پیٹ میں اتر بھی جائے, اور میرے جسم کے لیے کا وہ جز بھی بن جائے. کتنی چیزیں ہیں جس میں اللہ پر بھروسہ کرنا پڑے گا. ان میں سے کہیں بھی گاڑی اٹک جائے تو سارا انتظام دھرا کا دھرا رہ گیا. تو انتظام کرنا ہے, اور اس انتظام کے میں کامیاب ہونے میں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. تو بھروسہ کا یہ معنی نہیں کہ انتظام ہی مت کرو, انتظام کرو اور اس انتظام میں کامیاب ہونے پر اللہ پر بھروسہ کرو, یہ ہے معنی. اور جن لوگوں کی توجہ اللہ پر نہیں, وہ کہیں کو وہ سوچ رہے ہی نہیں, وہ کسی معاملے میں بھی اللہ کو نہیں سوچتے کہ اس کی قدرت ہے, کہیں ہماری گاڑی روک سکتا ہے. الفصل الثانی, بس جی ورنہ پڑھتے چلے جاؤں, پڑھوں کیا ٹائم, 12:04 ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثانی عن سعد بن ابی وقاص قال عادنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا مریض فقال اوصیت قلت نعم قال بكم قلت بمالي كله في سبيل الله قال فما تركت لولدك قلت هم اغنياء بخير فقال اوصي بالعشر فما زلت اناقصه حتى قال اوصي بالثلث والثلث كثير. حدیث پہلے باب میں جو سعد بن ابی وقاص کی گزری, گویوں کا یہ کہ حدیث انہی سے متعلق ہے مگر الفاظ کا فرق ہے. اور اس میں تو یہ تھا کہ میں بیمار ہوا اور یہاں تک کہ موت کو آ لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے. تو میں نے کہا میرا بہت مال ہے اور میرا کوئی وارث نہیں سوائے بیٹی کے, تو میں اپنا پورا مال وصیت کر دوں. تو آپ نے منع فرمایا, 1/3 پہ بات آ کے رکی تھی, اور آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے ورثاء کو مستغنی اور محتاج نہ چھوڑ کے مرنا اچھا ہے اس سے کہ وہ محتاج رہیں. یہاں انہی کی روایت ہے, انہی کا واقعہ ہے, لیکن الفاظ کا اور انداز کا فرق ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ میری عیادت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تیمارداری کی جبکہ میں مریض تھا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تو نے وصیت کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا کتنے کی؟ تو میں نے کہا اپنے پورے مال کی وصیت کی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے. آپ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کے لیے تم نے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے کہا کہ وہ سب کے سب اللہ کے فضل سے غنی ہے, مطلب وہ محتاج نہیں ہے, تو لہٰذا ان کے واسطے چھوڑنے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے سارا مال اللہ کے راستے میں اس لیے وصیت کی ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کے واسطے آپ نے فرمایا کہ وصیت کرو 10ویں حصے کی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 9 حصے جو ہیں وہ ترکہ بن جائیں اور 1/10 جو ہے اس کی وصیت کرنے کے لیے. تو میں مسلسل کوشش کرتا رہا اس کو کم کرنے کی. یعنی کیا مطلب کہ وصیت کے لیے زیادہ, کہ مجھ کو اجازت مل جائے اللہ کے راستے میں وصیت کرنے کے لیے, میں برابر اس کی کوشش کرتا رہا, یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ 1/3 کی وصیت کر لو, اور 1/3 بھی بہت ہے. تو اس لیے 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کری جا سکتی. یہ بات طے ہو گئی کہ 1/3 جو ہے وصیت کے لیے میکسیمم ہے, اس سے کم میں کریں اور زیادہ 1/3. مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں یا 1/3 نہیں, ورثہ جو ہیں جن کو ترکہ ملنا ہے ان کے لیے تو وصیت ہوگی نہیں, وہ آگے آ رہا ہے, چونکہ ان کے تو حصے مقرر ہیں. اب آپ وصیت کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں دینے کے لیے, یا جن کو حق نہیں پہنچتا آپ کے ترکے میں سے ان کو دینے کے لیے, مطلب یہ. ہاں یہاں پہ کنفیوژن اس کی ہوتا ہے کہ وصیت کرنا یہاں پہ ول جو اسی لیے میں نے کہا تھا. ہاں صحیح بات ہے. اور یہاں اصل میں انہیریٹنس نہیں ہے, اسی لیے میں نے وہ لفظ پہلے پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا کہ بھائی یہاں تو ایک ہی چیز ہے,
چاہے اس کو ول کہہ لو چاہے انہیریٹنس، بلکہ انہیریٹنس ہو گئی اکارڈنگ ٹو دا ول. اور شریعت میں جو ہے وہ وصیت الگ چیز ہے اور انہیریٹنس الگ چیز ہے، کیونکہ انہیریٹنس جو ہے اس کی تفصیل اللہ نے مقرر کر دی. اب بندے کو اختیار نہیں رہا اس میں کوئی تبدیلی کرنے کا. وصیت من اللہ کے معنی کیا ہے؟ جو آیت آتی ہے اس میں اللہ کی طرف سے تاکید ہے. تو وہ جو ہے ورثہ کے حق ہے. نہیں، مطلب یہ ہے کہ وصیت من اللہ کے معنی یہ ہے کہ یہ قانون اللہ کی طرف سے تاکیدی ہے. وصیت اصل میں تو تاکیدی کسی حکم کے لیے کہا جاتا ہے. چونکہ مرنے سے پہلے جو آدمی یا یوں کہے کہ میرے بعد یہ کام ہوگا، اس کو لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے، تو وصیت کا لفظ اس واسطے وہاں بولا جاتا ہے. وعن ابی امامہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبته عام حجۃ الوداع ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث. یہ حدیث آ گئی. یہ حجۃ الوداع میں آپ کے خطبے کے اندر خطبہ، اگر کچھ مضمون یاد ہوگا جو میں نے اس وقت خطبہ حجۃ الوداع میں نے آیا تھا، اس وقت یہ ٹکڑا اس میں تھا. تو ابو امامہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، لہذا اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. وصیت کرو تو بھی اس کا کوئی امپلیمنٹیشن شرعن نہیں ہوگا. زیادہ کا کرو یا کم کا کرو، جتنا حصہ اس کا مقرر ہے کتاب اللہ سے وہ اتنا اس کو ملے گا، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہونی. گناہ ہوگا اگر گناہ کا اب یہ تو بڑا مسئلہ ہے، اس کا جواب دینا ہاں یہ کہنا تو بہت مشکل ہے. سمجھ میں آیا؟ بشرطے کہ گناہ اس صورت میں ہوگا کہ مثلا 4 وارث ہیں، مثال میں دے رہا ہوں، اور قرآن کی روح سے ان کے حصے جو مقرر ہیں، اگر وصیت کرنے والا وصیت اس طرح کر رہا ہے کہ کسی کا حصہ کم اور کسی کا زیادہ، تو پھر گناہ ہوگا. وہ آگے وہ مضمون آ رہا ہے. اور اگر یہ نہیں ہے، مثلا ایک ہی وارث ہے، اب اس کو کوئی شخص کہتا ہے کہ بھئی کیا نام ہے، وہ ایک بیٹی ہے، اس کو جو ہے مثال کے طور پر زیادہ دے دے، زیادہ دینے کے لیے وصیت کرے تو وہ نافذ ہی نہیں ہوگی اور صورت میں گناہ بھی نہیں ہوگا. ایک تہائی بھی تو دے سکتا ہے. وصیت وارث کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ہونے کے بعد ہم چاہیں تو اپنی بچی کو زیادہ دے سکتے ہیں. نہیں، وصیت کچھ نہیں، اس کو تو اتنا ملے گا جتنا ملنا ہے اس کو، وہ تو شریعت کے لحاظ سے. بس ختم. اس کے بعد ہم اضافہ دینا چاہتے ہیں. نہیں، وارث کے لیے نہیں. وہ گھوم کر کے خود بخود، اگر کوئی اور وارث ہے ہی نہیں تو وہ خود ہی آ جائے گا. اس لیے میں نے کہا نا کہ شریعت نے جس کے جو طریقہ مقرر کر دیا وارثوں کے واسطے، اس میں تو تبدیلی نہیں ہوگی، وہ تو اس کو ملے ہی گا اتنا. سمجھ میں؟ ہاں، جس کو نہیں مل رہا ہے اس کے لیے وصیت ہو سکتی ہے. سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اس روایت کا ایک حصہ تھوڑا سا رہ گیا تھا. رواه ابو داود وابن ماجہ وزاد الترمذی الورد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ويروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث الا ان يشاء الورثة منقطع. هذا لفظ المصابيح. وفي رواية الدارقطني قال لا تجوز وصية لوارث الا ان يشاء الورثة. آپ کی بات کا بھی جواب آ رہا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ ترمذی نے اس حدیث میں اس بات کا اضافہ کیا ہے ابو امامہ والی میں کہ اولاد ہوگی اس کی جو بستر پر ہے. الفراش سے مراد بستر کو کہتے ہیں. مراد یہ ہے کہ جس عورت سے زنا کیا گیا اولاد تو اس کی ہوگی، اور وللعاہری جس نے زنا کیا ہے اس کو کچھ نہیں ملنے والا ہے، نہ اولاد اس کی نہ کچھ، اس کے تو پتھر ہی لگنے ہیں. مطلب یہ اس کو سزا ہی ملنی ہے. وحسابهم علی اللہ. اب یہ بات کہ بھائی پتھر تو دونوں کو لگ رہا ہے، اولاد اس کو کہاں کو مل گئی، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو فرمایا کہ بھئی یہ حساب اللہ کے ذمہ ہوگا، کس نے گناہ کیا، کس نے زبردستی کی، کس کی رضامندی تھی، یہ حساب سارا جو ہے اس معاملے میں اللہ کے ذمہ. وحسابهم علی اللہ. اور کہاں گیا لفظ؟ ہاں، تو اس سے مطلب کیا ہوا، یہ یہاں کیوں آئی اس حدیث کا یہ حصہ کہ مثلا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے زنا کیا اولاد ہوئی تو باپ سے ترکہ نہیں ملنے والا ہے. سمجھ میں نہیں بات؟ باپ سے ترکہ ملنے والا نہیں ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت بھی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے الا یہ کہ ورثہ چاہیں. سمجھ میں آیا؟ مثلا
مرنے والے نے یہ کہا کہ بھائی چون فلانا جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اس کو اتنا دیا جائے، تو اس کا نفاذ نہیں ہوگا، الا یہ کہ تمام ورثہ مل کر ہی یہ فیصلہ کر لیں اس کے مرنے کے بعد کہ ٹھیک ہے بھائی ہم اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ ہمارے حصے میں سے کم کر کے ہماری طرف سے اس کو دے دیا جائے، تو ٹھیک ہے، کیونکہ الا یشاء ورثہ کے معنی کیا ہوئے؟ چونکہ ورثہ مالک ہو گئے، اب ورثہ مالک ہوگا ان کو اختیار ہے، شریعت وہاں یوں نہیں کہہ سکتی تم کیوں دے رہے، بھائی ہم مالک ہیں اس لیے دے رہے ہیں، آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو چاہے وہ اکارڈنگ ٹو دا وصیت دے دیں اور چاہے وہ دینا ان کا اپنے حصے میں سے ہے، ان کو اختیار ہے، نہیں آئی سمجھ میں؟ اگر وہ آبجیکشن لگائیں تو نہیں دے سکتے، پہلے جس کا مال تھا وہ نہیں دے سکتا، لیکن ورثہ دیا تو ورثہ بھی اپنے ورثہ کو محروم کر رہے ہیں، اپنا حصہ اپنا کم کر رہے ہیں، وہ بھی ان کے ورثہ کو بھی محروم کرنا بات، کس کو محروم کر رہے ہیں؟ جو پہلے ورثہ ہے وہ اپنا حصہ دے رہے ہیں کسی کو، ہاں ان کے بھی بچے بچیاں ہیں، نہیں، وہ تو خود مالک ہے، جیسے وہ خود مالک تھا اپنی زندگی میں اگر دے دیتے۔ ایک سیکنڈ بھائی، کیا پیچھے باتیں ہو رہی، کیا کچھ مسئلہ درپیش ہے گا ترکے کا؟ ایسا ہے کہ جب تک کہ کوئی شخص زندہ ہے وہ مالک ہے، اور مالک ہے تو وہ اپنی زندگی میں جس کو چاہے دے دے، اس پہ کوئی شریعت آ کے یوں نہیں کہتی کہ مت دو، وہ یہ کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد دیا جائے، مرنے کے بعد وہ مالک نہیں ہے، مرنے کے بعد وہ ورثہ مالک ہوتے ہیں۔ زندگی میں بھی دے دینا ورثہ کو محروم کرنے کے لیے جو ہے جائز نہیں ہے، اگر میرے پاس آج میں زندہ ہوں اور میرے پاس $1,00,000 ہے، جائز نہ ہونے کے دو معنی ہیں، ٹھیک ہے، جائز نہ ہونے کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا نفاذ نہیں ہوگا، یہ نہیں نفاذ ہو جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ جائز نہ ہونا اگر آپ اس معنی میں کہہ رہے گناہ ہوگا تو اس میں بھی یہ بات اس کنڈیشن کے ساتھ کہ اپنے حقیقی ورثہ کو محروم کرنے کی وجہ سے کسی کو دے رہا ہے اپنی زندگی میں تو گناہ ہوگا، اور اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر گناہ نہیں ہے، سمجھ میں نہیں، کسی کو محروم کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، کسی کی مدد ویسی کرنی بس ٹھیک ہے ہم اور کما لیں گے مثلا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس لیے کہ میرے ورثہ محروم ہو جائیں فلانے کو نہ ملے تو گناہ ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی یوں سمجھ لیجیے آپ پہلے اصول، آدمی کی جیسے ہی جان نکلتی ہے تو اب اس کا ڈیڈ باڈی کا تو کوئی اختیار رہا نہیں، یہ یوں سمجھیے کہ لوٹ کر چلی گئی ساری چیز اللہ کی طرف، اللہ نے وہ جو ہے وہ دے دیا ہے ورثہ کو، ورثہ مالک ہیں، تو ورثہ مالک ہیں، وہ میت جو ہے وہ مالک نہ رہی، اور میت نے مرنے سے پہلے کیا کہا تھا؟ میرے مرنے کے بعد، اس کے مرنے کے بعد وہ مالک ہے ہی نہیں، اپنی زندگی میں کسی کو دے دے خود یہ لو تو وہ حق ہے، وہ اس کو اجازت ہے، لیکن وہ اسی صورت میں جو میں نے شرط لگائی تھی، میں نے بتایا نا کہ خواہش تو جب ہوگی کہ جس چیز میں اس کو 1/3 کے لیے کہہ دیا گیا، 1/3 میکسیمم ہے، 1/3 کے اندر وصیت کر دو جس کے لیے کرنی ہے، لیکن یہ کہ ورثہ کے لیے ورثہ کو تو اللہ میاں دیں گے۔ وعن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل لا يعمل والمرأة بطاعة الله 60 سنة ثم يحضرهم الموت فيضاران في الوصية فتجب لهم النار ثم قرأ ابو هريرة من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله وپوری آیت الى قوله وذلك الفوز العظیم۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، آپ نے فرمایا ایک مرد اور ایک عورت وہ عمل کرتی ہے اللہ کی فرما برداری میں 60 سال تک، مطلب یہ ہے کہ مطیع فرما بردار ہیں اللہ کے، اور فرمایا کہ ان کو موت آتی ہے تو ان کو وصیت کے معاملے میں نقصان پہنچتا ہے، کیوں نقصان پہنچتا اور کیا اس کا نتیجہ ہوتا ہے؟ فرمایا ان دونوں کے واسطے جہنم کی آگ جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے، 60 سال تک اللہ کی عبادت کی، اطاعت کی، اور وصیت کے معاملے میں انہوں نے گڑبڑ کی تو وہ گنہگار ہو گئے 60 سال کی اطاعت اور عبادت کے باوجود۔ تو معلوم ہوا کہ کیوں، بات وہی ہے کہ یہ ملکیت اللہ کی طرف لوٹنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنا جو اختیار سے جن کو مالک بنایا یہ شخص اس میں دخل دے رہا ہے، تو یہ کیسی اطاعت ہوئی؟ اس واسطے فرمایا کہ یہ دونوں کو نقصان پہنچا وصیت کے معاملے میں۔ تو وصیت کے معاملے میں کیا گڑبڑ تھی؟ کسی کو زیادہ دے دیا جس کو نہیں دینا تھا، کسی کو کم دے دیا جس کو نہیں دینا تھا، یا سارا دے دیا کسی کو اور ورثہ کو محروم کر دیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وصیت کے معاملے میں غلطی کی ہیں، اور یہ ساری عبادت اور اطاعت کو سب کو جو ہے ملیمیٹ کر دیتی ہے، تو اتنی اہم بات ہے۔ یہاں پر
वसीयत बिल लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو مثال کے طور پر جو پراپرٹی ہے اس کا نام متعین کر دے یہ، اور اس بات جو میرے مرنے تک جو اسپیکٹ جو میری ملکیت میں اور کچھ آئے اس کے ورڈنگ جو بھی لیگل ہوں گے، اور اس کا اتنا 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 ان کو مل جائے گا. سمجھ میں آیا نہیں؟ پرسنٹیج اس وقت آپ کی موت کے وفات کون سے زندہ ہے؟ نہیں تو اسی کو میں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر ان میں فرق پڑ جائے، مطلب ورثہ میں اگر فرق آ جائے کہ یہ ورثہ نہ رہیں، تو پھر ایک آدمی کو اس کے لیے متعین کر دیا جائے کہ فلانا آدمی جو ہے یا 2 آدمی یا 3 آدمی ان کی ایک جماعت ہے، وہ جماعت اس وقت ان کو اختیار دیا جاتا ہے وہ اس کا سمجھیں. یہ یہاں کے لیگل صورت ہے، اور ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے کہ شرعی قاعدہ جو ہے اس کے مطابق آپ تقسیم کر دیں گے، ہو جاتا اس طرح ویل ہو سکتی. اب اس کے لیے وکیل اٹرنی سے اس بات کو بتا کر اس کو لیگلائز کر لیا جائے. الفصل الثالث عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات على وصية مات على سبيل وسنة ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له. اب خالی ڈرانا تھوڑا ہی ہوتا ہے شریعت میں کہ یہ اگر یہ کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، یہ ہوگا. بھئی اگر دوسری سائڈ کیا ہے پھر اس کی، اس جو قرآن کا انداز ہے وہ یہاں بھی. تو جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وصیت کی حالت میں مرا، یعنی وصیت کرنے کے بعد، فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں اس کی موت ہوئی، سنت پر اس کی موت ہوئی، تقوی پر اس کی موت ہوئی، شہادت اس کو ملی، اور اس حالت میں اس کی موت ہوئی کہ اس کی بخشش ہو گئی. معلوم ہے کہ جو اگر صحیح وصیت ہو جائے تو پھر اس کو یہ درجے ملنے والے ہیں. وعن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة فعاتق ابنه هشام 50 رقبة فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه 50 الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه 100 رقبة وإن هشاما أعتق عنه 50 وبقيت عليه 50 رقبة أفأعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك. عمرو بن شعیب وہ اپنے والد سے اور ان کے والد سے یعنی عمرو بن شعیب کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عاص ابن وائل نے وصیت کی کہ ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کر دیے جائیں. عاص ابن وائل مسلمان نہیں سمجھ میں آیا؟ تو انہوں نے وصیت کی کہ میری طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں. ان کے بیٹے ہشام نے 50 غلام آزاد کر دیے. اب ان کے بیٹے عمرو ابن العاص، یہ عمرو ابن العاص مشہور صحابی ہیں، تو عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے والد کی طرف سے جو ہے 50 باقی ان کو بھی آزاد کر دیں. تو ان کو خیال ہوا کہ میں جب کروں گا کام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں گا. تو انہوں نے آ کر کے آپ سے پوچھا، آپ نے فرمایا انہوں نے کہا کہ میرے والد نے وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائیں. ہشام نے 50 آزاد کر دیے ہیں، 50 ان کے ذمہ باقی ہیں میرے والد کے، کیا میں ان کی طرف سے آزاد کر دوں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا تو تم ان کی طرف سے آزاد کرتے یا تم ان کی طرف سے صدقہ کرتے یا تم اس کی طرف سے حج کرتے، وہ اس کو پہنچ جاتا. معلوم ہوا کہ مسلمان ہونے کی صورت میں تو بے شک ان کو اس کا ثواب ملنا تھا، لیکن چونکہ مسلمان نہیں ہے لہذا کوئی ثواب ملنے والا نہیں. اب تم چاہے ان کی طرف سے کرو کہ نہ کرو. سمجھ میں یہ حاصل. ایک اور بلکہ اس میں محدثین اور علماء اس حدیث کے ذیل میں جو عام تعلیمات اسلامیہ ہیں اس کی روح سے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آزاد نہ کرو، مگر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جو تم نیکی کرو گے اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اس کو نہیں ملنے گا. یہ ہے اس کا مطلب. تم آزاد کرو تم ثواب ملے گا، حج کرو تم کو ثواب ملے گا، اس کو نہیں ملے گا کیونکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں. تو اس میں اہلیت ہی نہیں ثواب کے وصول کرنے کی. اہلیت جو ہے ثواب کے وصول کرنے کی وہ مسلمان کو ہے. وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قطع میراث وارثه قطع الله میراثه من الجنه يوم القيامه. انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے وارث کی میراث کو کاٹ دیا، مطلب یہ اس کو محروم کر دیا،
اللہ نے اس کی میراث کو جنت میں سے قیامت کے دن کاٹ دیا. مطلب یہ ہے کہ وہ وارثوں کو محروم کرنا اور اس نیت سے کوئی بھی کام کرنا وہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہے اور اپنے آپ کو جنت سے محروم کر دینے کی بات. مطلب وہ واقعتاً جنت میں وہ جائے گا ہی نہیں بالکل. یہ تو ذرا مشکل ہے عام تعلیمات کے لحاظ سے جو شریعت کی ہیں، کیونکہ مومن تھا، لیکن حاصل یہ ہوا کہ وہ جہنم میں جائے گا. سیدھا جنت میں جاتا اپنے اعمال کی وجہ سے وہ سیدھا نہیں جائے گا. ایمان آخر کو لے کے جائے گا، مگر کتنی سزائیں بھگتنے کے بعد اللہ کو معلوم. اب حدیث کا حوالہ کیسے دیں گے ہم؟ صفحے کا وہ آ جاتے تو صفحے کا حوالہ دیتے نا بھائی. صفحہ نمبر 671 اور کتاب النکاح. الفصل الاول عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں جس کے اندر طاقت ہو سہولت مہیا کرنے کی، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، کیونکہ یہ نکاح نظروں کو نیچا کرتا ہی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے. اور جس میں طاقت نہ ہو یعنی سہولتیں مہیا نہ کر سکے تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ شہوتوں کو توڑتا ہے. یہ ترجمہ ہے. نکاح کے بارے میں فقہا 3 رائے رکھتے ہیں. نکاح کے معنی کیا ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ حقیقی معنی نکاح کے عقد کرنا، جو رشتہ ہوا اور وہ طے ہو گیا 2 گواہوں کی موجودگی میں. ایک نے کہا کہ میں نکاح کرتی ہوں، یا اس کے وکیل نے کہا اور اس نے کہا قبول کیا. یہ عقد جو ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ نکاح حقیقی معنی عقد ہیں اور مجازن صحبت کے لیے بولا جاتا ہے. بعض اس کا الٹا کہتے ہیں، حقیقتاً صحبت کے لیے ہے، مجازن عقد کے لیے. حنفیہ کی رائے یہی ہے. اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں کے لیے حقیقتاً ہے، یعنی مجموعہ. نکاح بولیں گے عقد اور صحبت کو. اس کے معنی یہ ہوا ہے، ان کی رائے کو اگر سامنے رکھا جائے کہ خالی عقد ہوا، نکاح حقیقتاً نہیں ہوا جب تک کہ صحبت نہ ہو جائے. تو نکاح کی تکمیل ان کے نزدیک تبھی ہوگی. تو یہ 3 رائے ہیں. اس کی وجہ سے بعض احکام میں فرق پڑتا ہے. اس وقت میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک مسئلہ تو یہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ نکاح کا درجہ شریعت میں کیا ہے. بعض کہتے ہیں واجب ہے، اس لیے کہ خطرہ ہے گناہ میں مبتلا ہونے کا، اس واسطے اس کو واجب کہا. بعض کا کہنا یہ ہے کہ سنت ہے. ان کی دلیل ان کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح سنتی، اس واسطے آپ سنت فرما رہے ہیں تو سنت. لیکن یہ اختلاف جو ہے وہ عام حالات میں ہے. یعنی عام حالات سے مطلب یہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی خطرہ نہیں ہے اور سہولتیں مہیا ہیں.
تب ہے یہ مسئلہ، ورنہ یہ کہ نکاح بالاتفاق ایک حالت میں واجب ہے اور بالاتفاق ایک حالت میں ناجائز بھی ہے۔ واجب ہے بالاتفاق کب؟ جب کہ شہوت کا اتنا غلبہ ہے کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی خطرہ ہے، تب تو واجب ہے سب کے نزدیک۔ اور اگر نکاح کی سہولت مہیا نہیں ہے، یہاں جس کو فرمایا کہ جس میں طاقت ہو، مراد یہ ہے مہر دینے کے لیے، اس کا کھانے اور پینے کا خرچ اٹھانے کے لیے اس کی گنجائش ہی نہیں ہے، تب نکاح کرنے جا رہا ہے۔ تو جب اپنے ہی کھانے کو نہیں ہے تو دوسرے کو کہاں سے کھلائے گا؟ مہر کہاں سے ادا کرے گا؟ تو جب یہ یقینی ایک صورت ہے سامنے، اس صورت میں نکاح کرنا اس کو ناجائز کہا گیا ہے۔ پہلے اس کا انتظام کرو، اس کے بعد نکاح کرو۔ تو یہ ہے اس مسئلے کی نوعیت۔ ویسے عام حالات میں علماء کے نزدیک اور خاص طور پر حنفیہ کے نزدیک نکاح کرنا افضل ہے کثرت عبادت سے۔ تو میں آیا نکاح افضل ہے اس واسطے کہ آپ نے ترغیب دی ہے اور اس کی وجہ بتلائی ہے کہ اس سے یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، تو نکاح کو افضل کہا گیا ہے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ سہولتوں میں من استطاع منکم الباء، یہ باء کیا چیز ہے جس کا میں نے ترجمہ اردو میں کیا، سہولتیں مہیا کرنا۔ باء اصل میں اس کا ترجمہ، اس کا جو روٹ ورڈ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں ٹھکانہ دینا۔ مثلا ایک حدیث میں ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے تعلق سے جان بوجھ کر جھوٹ بولا، یعنی اللہ کے رسول نے یہ کام کیا حالانکہ نہیں کیا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا حالانکہ نہیں فرمایا، تو یہ جان بوجھ کر جس نے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو وہاں فلیتبوأ یہ ٹھکانہ بنانے کے معنی ہے، وہی ہے روٹ پر الباء اس کا مصدر ہے۔ تو ٹھکانہ دینے کا مطلب کیا ہوا؟ ایک عورت کو ٹھکانہ دینے کے میں کھانے پینے کا خرچ اور اس کا مہر جو ہے وہ دینا، یہ دونوں چیزیں اس میں باء کے اندر آ جاتی ہیں، الباء۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نکاح کے لیے مہر کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ سمجھنا کہ میں کون دیتا ہے، اس سے بات بنتی نہیں، وہ دینا تو واجب ہے۔ جب یہ اقرار کر لیا کہ بھائی اتنا مہر کے عوض میں ہم یہ نکاح کرنا قبول کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنے ذمہ قرض کر لیا، اب دے دو، چاہے 1 سال کے بعد دے دو، لیکن دینا ہے۔ مر بھی جاؤ گے تو وہ جب تک کہ وہ جس کا ہے وہ معاف نہ کر دے وہ رہے گا۔ جس طرح کے اور قرضے ہیں اسی طرح کے مہر بھی ایک قرض ہے دینے والے کے ذمہ۔ جہاں تک اس نکاح کے حکمت کا تعلق ہے، ایک حکمت تو حدیث میں بیان کی گئی کہ اس سے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے، نظریں نیچے ہوتی ہیں۔ اس کے معنی کیا ہوئے؟ دوسرے لفظ میں کہیے اخلاق جو ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں، انسان بد اخلاقی سے بچ جاتا ہے۔ تو ایک تو حکمت یہ ہوئی، اور دوسری حکمت ہے ایک فیملی کریٹ کرنا، ایک خاندان کی تخلیق اور اس کی تشکیل، یہ ایک نکاح کا فائدہ ہے۔ نکاح نہ ہو تو پھر جو اولاد کہاں سے ہوگی؟ اور اگر ناجائز راستہ اختیار کیا جائے اور یہ سلسلہ چل پڑے تو پھر کون کس کا باپ ہوگا اور کون کس کی ماں ہوگی؟ اور جب باپ معلوم نہیں تو پھر ان کی پرورش، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی ایجوکیشن، یہ سارے مسائل کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ کون اٹھائے گا اس کے لیے تکلیفیں؟ اب آج اس ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ باپ معلوم نہیں، مصیبت جھیلے کون؟ وہ بیچاری عورت۔ سمجھ میں آیا کہ سارا بوجھ اس پر آ کر پڑ گیا۔
اور یہ ہے مساوات کی اور ترقی کے دعوے دار کہ ہم نے مساوات قائم کر دی عورتوں اور مردوں کے بیچ میں، درمیان میں کوئی اب دونوں میں فرق نہیں رہا۔ فرق کیسا نہ ہوا؟ فرق الٹا ہو گیا کہ وہ سارا بوجھ اس عورت کے اوپر آ کے پڑ گیا کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر بھی رکھے اس کو، وہ تکلیف بھی جھیلے، اور اس کی تعلیم اور اس کی ایجوکیشن اور اس کی تربیت سارا بوجھ اس کے اوپر آ کر پڑ گیا، اس لیے کہ باپ تو معلوم ہی نہیں کون ہے۔ یہ ہے مساوات، یا وہ مساوات ہے کہ جو اسلام نے قائم کی؟ لیکن یورپ نے اس مساوات کو توڑ کر مساوات کے نام پر عدم مساوات قائم کی، اور وہ تو خیر ڈوبے سو ڈوبے، لیکن ہماری حالت یہ کہ ہماری بھی مت ماری گئی۔ ہم نے بھی یہ سوچا واقعی مساوات اسی میں ہے۔ تو فیملی اور خاندان کی تشکیل یہ نکاح کی ایک دوسری حکمت ہے۔ تب میں نے کہا جب ذمہ داری دونوں پر ڈالی گئی تو پھر قدرتی طور پر باپ جو بنے گا، جو مرد ہے، اس کو گھر سے باہر جانا پڑتا ہے۔ گھر بیٹھے تو آسمان سے پیسے گریں گے نہیں، اس کو باہر نکلنا ہے، کمانا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، مزدوری کرنی پڑے گی۔ جب ایک فرد دو میں کا باہر نکل گیا تو دوسرے کو گھر میں رہنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر اگر دونوں ہی گھر سے باہر چلے گئے تو گھر کہاں؟ دونوں ہی چلے جائیں تو گھر کہاں؟ اور گھر کے اندر جو بچے ہوں گے ان کو کون دیکھے گا؟ یہ کوئی انتظام ہے کہ لے جا کر بیبی سیٹر کے حوالے کر دیجیے؟ سوال تو یہ ہے کہ گھر جو ہے وہ پھر کس کے لیے ہے؟ اس لیے گھر بنے گا مرد اور ایک عورت سے، تو گھر سے باہر اگر ایک ہے تو دوسرے کو گھر کے اندر رہنا چاہیے۔ جب گھر کے اندر رہے ایک فرد، ظاہر ہے کہ وہ گھر کی حفاظت، گھر کے سامان کی حفاظت، سمجھ میں آیا، یہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ ساری باتوں کو ذہن میں رکھ لیا جائے پہلے ہی جو میں نے بتلائی ہیں، اور یہ نیچرل بات ہے، یہ طبعی بات ہے، اس کے خلاف جو کچھ ہے وہ ان نیچرل، جو غیر طبعی ہے، خلاف فطرت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے یہ نظام مساوات پر مبنی اس طرح بنایا کہ دونوں پر ایک ایک ذمہ داری رکھ دی گئی۔ تم کماؤ گے، اب کماؤ گے تو باہر جانا پڑے گا، ٹھیک ہے، تم باہر جاؤ گے تو پھر گھر کیسے بنے گا؟ ایک کو گھر میں رکھا، تم گھر میں رہو گی، تو گھر کے سامان کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ اس میں جو ہے بے احتیاطی، اس میں خیانت، یہ تمہارے منصب اور پوزیشن کے خلاف ہوگا۔ یہ ہے وہ فلسفہ اسلام کا۔ اب اس کے بعد جتنی حدیثیں آئیں گی وہ اس پر فٹ بیٹھتی چلی جائیں گی۔ ہمارا معاشرہ اگر اس کے خلاف ہے تو پھر آپ ہر حدیث کے پڑھتے وقت اٹک جائیں گے، یہ کیوں، یہ کیوں، یہ کیوں۔ لیکن اگر یہ اسلام کا فلسفہ جو ہے پہلے ہی سے ذہن میں بیٹھ جائے، یہ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا جائے، ہر حدیث اپنی جگہ سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ فرمایا کہ جس میں طاقت نہ ہو نکاح کا سامان مہیا کرنے کی، اور ظاہر ہے کہ پھر اس صورت میں نکاح نہیں کرے گا، علاج اس کا آپ نے بتلایا کہ وہ روزہ رکھے۔ روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ شہوت پر قابو پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہوتیں پیدا ہوتی ہیں غذاؤں سے، غذا پر جب کنٹرول کر لیا گیا تو اس طرح سے شہوت قابو میں ہو جاتی ہے۔ یہ ایک اس کا بہترین علاج ہے۔ وعن سعد بن ابی وقاص قال رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا عثمان ابن مظعون کو تبتل سے۔ ردہ کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اجازت مانگی تھی، آپ نے اجازت نہیں دی۔ تبتل کیا چیز ہے؟ تبتل ہے نکاح نہ کرنا، سمجھ میں آیا؟ کنوارا رہنا، یہ ہے تبتل، یعنی عورت سے مرد الگ ہو رہے، اس کو کہتے ہیں تبتل۔ تو انہوں نے اس کی اجازت چاہی تھی، یا رسول اللہ مجھ کو اجازت دی جائے کہ میں عورت سے الگ رہوں، مطلب یہ کہ میں نکاح نہ کروں، شادی نہ کروں۔ آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو راوی جو ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دیتے تھے ہم تو خصی ہو جاتے۔ سمجھ میں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب نکاح نہیں کرنا ہے، اس کی اجازت ہو گئی ہے،
اور اس کا جذبہ اور اس کی خواہش ہے دل میں، طبیعت کے اندر اور بدن کے اندر، اور تو اس واسطے کیا کرتے ہیں ہم، کہیں کو اس مصیبت میں پڑے میاں کہ نکاح کریں گے تو خرچ کا بوجھ ہوگا، لہذا کیا کرو اپنے کو خصی کر لو، یعنی ایک مبالغہ. سمجھ میں آیا؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ نسب بندی شرعاً ناجائز ہے، کیونکہ سعد بن ابی وقاص کی روایت میں کیا ہے، اگر ایسا ہوتا ہم خصی ہو جاتے. خصی ہونے کے معنی کیا ہے؟ یعنی اپنے اندر سے وہ صلاحیت ختم کر دینا کہ جس کے نتیجے میں اولاد پیدا ہو، چاہے صحبت پر قدرت ہو لیکن اولاد کا جو ہے وہ صلاحیت ختم ہو جائے، خصی ہونا ہے. صحبت کی صلاحیت بھی ختم ہو جائے، یہ بھی خصی ہونا ہے. معلوم ہوا کہ انسان کے لیے یہ صلاحیت ہونا اچھی بات ہے، عیب ہے اس کے حق میں صلاحیت کا نہ ہونا. یہ الگ بات ہے کہ جانوروں کے لیے خصی ہونے کی اجازت دی گئی، خصی کرنے کی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں فائدہ ہے. خصی بکرے کا گوشت اچھا ہوتا ہے تو وہاں ایک فائدہ ہے انسان کا، اس لیے وہاں اجازت دی گئی. لیکن انسان میں اس کا نقصان ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی. تو نسبندی کیا ہے؟ وہ بھی دراصل ایک قسم کا خصا ہے. سمجھ میں آیا؟ کیونکہ وہ صلاحیت ختم کر دی گئی، وہ عیب پیدا کر دیا گیا. کسی وقتی ضرورت کے تحت وقتی طور پر ایسی تدبیر اختیار کر لینا کہ اولاد نہ ہو، اس کی اجازت ہے. وقتی ضرورت کے معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ مثلا عورت بیمار ہے اور بیماری ایسی ہے کہ اگر اس کو یہ پریگننٹ ہو تو اس سے تکلیف ہوگی، یہ ہے وقتی ضرورت. تب اس صورت میں کوئی وقتی تدبیر کر لینا اس کی اجازت ہوگی، کیونکہ وہ خصی کرنا نہیں ہے. لیکن ایسی تدبیر کرنا کہ ہمیشہ کے واسطے صلاحیت ختم ہو جائے، وہ خصا ہے. اور خصا بنی آدم حرام، یہ بھی کسی ایک روایت میں ہے کہ بنی آدم کا خصی ہونا حرام ہے. تو نسبندی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے صلاحیت ختم کر دینا، اس کو ناجائز کہا جائے گا. وہاں نبی ہریرہ تھا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربعین لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصفر بذات الدین تربت یداک. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت 4 وجہ سے نکاح کی جاتی ہے، یعنی کسی عورت سے جو نکاح ہوتا ہے ان میں 4 باتیں میں سے کوئی ایک بات دیکھی جاتی ہے. فرمایا یا تو اس کے مال کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے کہ بھائی فلانے جو ہے عورت بڑی مالدار ہے، وہاں شادی کر لو، یہ تو اس وجہ سے شادی ہوتی ہے. یا پھر اس کے خاندان کی وجہ سے کہ صاحب فلانے کی بیٹی ہے، فلاں خاندان جو ہے وہ تو یوں ہے اور وہ ہے اور وہ ہے، وزیر کی بیٹی ہے اور سفیر کی بیٹی ہے، یہ جو بھی کہیے، خاندان کی وجہ سے. ولی جمالها یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولی دینها یا اس کی دینداری کی وجہ سے. آپ نے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، دین والی کو لے کر کامیابی اختیار کر لو، اے تیرا بھلا ہو، تربت یداک. تو یہ آپ نے ابو ہریرہ سے فرمایا. اس کے یہ معنی نہیں ہے خوبصورتی کو بھی نہ دیکھو یا خاندان کو بھی نہ دیکھو، اس کا یہ معنی نہیں. معنی اس کے یہ ہے کہ ان 4 باتوں میں سے جو چیز مین ہے، جو اصل الاصول ہے، وہ ہے دین. دین کے ساتھ اگر اور چیزیں بھی جمع ہو جائیں بہت اچھا ہے، لیکن یہ کہ تم اور چیزوں کو دیکھو، دین ہی کو نہ دیکھو، نقصان ہے. کیوں؟ وجہ اس کی میں بتلا دوں. 3 چیزیں جو ہیں اور ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو دونوں کے اندر محبت پیدا کرنے والی ہو. خوبصورتی ایک سب سے بڑی ایک چیز ہو سکتی ہے جس سے محبت پیدا ہوتی ہے، مگر کب تک؟ اگر بد اخلاق ہے اور خوبصورت ہے، سمجھ میں آیا؟ کچھ دن تک وہ خوبصورتی کام کرے گی، لیکن بد اخلاقیوں سے واسطہ پڑے گا تو وہ تعلقات جو ہیں وہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتے، کبھی خوشگوار نہیں ہو سکتے. مال ہے، آج ہے کل کو نہیں، تو جو وجہ تھی نکاح کی وہ ختم ہو گئی، اب تعلقات میں بگاڑ ہے. چنانچہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ہندوستان کی خبریں اور پاکستان کی خبریں کیا آ رہی ہیں؟ بس جہیز کے نام پر وہ تکلیفیں دی جا رہی ہیں شادی کے بعد عورتوں کو کہ یہاں تک ہندوستان میں بعض ایسے واقعات ہوئے ہیں آگ میں جلا دیا گیا. صاحب جہیز مطلوبہ مقدار میں نہیں ملا، شادی ہو گئی اور یہ کہہ کر کے صاحب ہم کو دھوکہ دیا گیا، اتنا جہیز نہیں دیا گیا، آگ لگا دی. تو مال جو ہے وہ محبت کی چیز نہیں، وہ جھگڑے کی چیز ہے. مال سے محبتیں نہیں قائم ہوتی.
اسی طرح سے خاندان، بھائی خاندان اونچا ہے تو وہ اس سے کیا بھلائی ملے گی؟ دین ہے، دیانت ہے، تو دینی اخلاق جب ہوں گے حقوق ادا کیے جائیں گے. سمجھ میں آیا کیوں ادا کیے جائیں گے؟ اس لیے کہ دینداری کے معنی کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے یہاں ہر عمل کا جواب دینا ہے. یہ فکر اور احساس جو ہے وہ انسان کو اس کی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور جب ذمہ داریاں ادا ہوں گی تعلقات خوشگوار رہیں گے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، دین والی سے نکاح کر کے تو کامیاب ہو جا. تو کامیابی کا راستہ یہی ہے. اب اگر اس کے ساتھ خوبصورتی بھی مل گئی، خاندان بھی مل گیا، یہ تو یوں کہیے کہ جس کو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں بھائی سونے پہ سہاگا ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن اصل چیز جو ہے وہ دینداری ہے. لیکن افسوس یہ کہ اب اسی کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ وہ جو دونوں، یہ اصل میں محاورہ ہے جس کو میں نے لفظ بدل کر اپنے ہاں کے محاورے میں ترجمہ کر دیا تیرا بھلا ہو. تو اصل میں پیار اور محبت کے وقت میں یا عربی کے اندر یہ الفاظ بولے جاتے تھے. جب کسی کو کوئی بات کہی جاتی تھی تو اس وقت پیار میں کہتے رہے ہاتھ خاک آلود ہوں، لیکن وہ بددعا نہیں بلکہ دعا کے لیے ہوتا تھا. اسی لیے میں نے اپنے اردو محاورے کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کیا تیرا بھلا ہو جائے. 949 1 کم 50. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا سب کے سب متاع ہے. متاع کے معنی ہے وہ چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جس کو برتا جائے، جس کو استعمال کیا جائے. تو یہ فائدہ اٹھانے سے ہے. یہ گھر ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، کپڑے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کوئی بھی دنیا میں جو کچھ ہے ظاہر ہے کہ سب استعمال کرنے کے لیے، برتنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے. دنیا میں ساری چیزیں اسی کے لیے تو ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا کہ دنیا سب کے سب ایک فائدہ اٹھانے کی چیزیں اس میں ہیں. اور دنیا کے متاع میں بہترین متاع کیا ہے؟ وہ آپ نے فرمایا کہ ایک نیک عورت، کہ ایک مرد کے نکاح میں وہ آئے اور مرد اس کی نیکی سے فائدہ اٹھائے. تو جو پچھلی حدیث میں کہا تھا کہ شادی جو ہے وہ 4 وجہ سے کسی عورت سے ہوتی ہے، اور آپ نے ہدایت دی تھی کہ جو دیندار ہے تو دینداری کی وجہ کو پریفر کر کے اور اس سے شادی کی جانی چاہیے. اس سے ہی ملتی ہوئی ایک حدیث بھی ہے. تو معلوم ہوا کہ نیک عورت وہ ایک بہترین ایک زندگی کا سامان ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ بعض روایتوں سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ تو اس طرح، یا بعض بزرگوں کا قول بھی ہے کہ نیک بیوی ہو، با اخلاق دیندار، تو دنیا جنت بن جائے، اور اگر اس کا الٹا ہو جائے تو سارا سامان بھی ہونے کے باوجود زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کس کے گھر میں گھساؤں اسے؟ وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الابل صالح نساء قريش احناه على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده. متفق علیہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں بہترین عورت، یہ کنایا ہے، یعنی وہ عرب کے وہ قبیلے کہ جہاں اونٹ
ان کی سواری کے لیے ہے، تو مطلب یہ ہے کہ عرب میں لفظ اس کے لیے بجائے عرب لانے کا انداز ہے بولنے کا کہ جو اونٹوں پر سوار ہونے والی عورتوں میں، مطلب یہ ہے کہ عرب کی عورتوں میں بہترین عورت کون ہے؟ فرمایا کہ قریش کی عورتیں، بہت صالح ان کو کہا۔ کیوں؟ ان کے اندر کیا بات ہے؟ فرمایا یہ اپنے بچوں پر بڑے مہربان ہوتی ہیں، ان کے بچپن میں بڑے محبت سے بڑے کیئر کر کے ان کی پرورش کرتی ہیں، اور وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ، اور شوہر کے مال میں اس کی نگہبانی کرنا اس میں زیادہ اور عورتوں سے بڑھی ہوئی ہیں۔ تو شوہر کے مال کی نگہبانی کرنا اور بچوں کی تربیت محبت اور شفقت کے ساتھ کرنا یہ قریش کی عورتوں کا خاصہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ باتیں ہونی چاہیے۔ وعن اسامة بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ترکت بعدی فتنة اضر على الرجال من النساء۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے بعد کوئی فتنہ اس سے زیادہ نقصان دہ کوئی نہیں چھوڑا کہ جو مردوں کے لیے عورتوں کا ہو۔ یعنی فتنے بہت سے ہوں گے لیکن سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ جو ہے وہ عورتوں کا فتنہ ہوگا مردوں کے حق میں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مرد اور عورت جب ساتھ رہیں گے تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے سے محبت ہوگی، اور اس محبت کو اپنے دائرے میں نہ رکھتے ہوئے بہت سے ناجائز کام کرنے ہوں گے، حرام کمائی ہونا، لڑائی جھگڑے ہونا، فتنہ فساد ہونا، سمجھا، کسی کا حق ہے وہ نہ دینا، کیونکہ آدمی تنہا ہے۔ مثلا تو جیسے میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا تنہا آدمی کیسے بھی گزر کر لیتا ہے، لیکن جب بیوی اور بچے ہو جاتے ہیں تو پھر سوچنے کا انداز بدلنا پڑتا ہے۔ جو آدمی اپنے نفس پر جو مشقت جھیل سکتا ہے، جھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کم ہوتا ہے ایسا کہ وہ اس کے لیے تیار ہو جائے کہ ٹھیک ہے میرے بیوی بچے بھی تکلیف اٹھا لیں مگر کسی کا حق نہ ماریں، تکلیف اٹھا لیں مگر حرام کی طرف نظر نہ اٹھے، تو حلال پر قناعت کریں، بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ سب سے زیادہ بڑا فتنہ ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ جب حلال اور حرام کی تمیز اٹھ جائے گی، حرام تک کمانے کے لیے آدمی کھڑا ہو جائے گا بیوی بچوں کی خاطر، تو پھر اس کے ساتھ کتنے فتنے اور نہ لگے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے کہ خود ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ حب الدینار رأس کل خطیئۃ، دینار سے مطلب ہے مال، مال کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ سارے فتنے یہاں سے اٹھتے ہیں۔ تو جب مال ہی کے اندر گڑبڑ ہے بیوی اور بچوں کی محبت میں، اور مال کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے، تو پھر کتنے فتنہ اور فساد نہ ہوں گے اس کی خاطر۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے زیادہ نقصان دینے والا فتنہ جو میں اپنے بعد جس کا مجھے ڈر ہے وہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے۔ وعن ابن عمر قال وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فإن اول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا بڑی سرسبز اور شاداب ہے، حلوۃ خضرہ، اور اللہ جو ہیں وہ اس میں دیکھ رہے ہیں، مستخلفکم یعنی تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کیف تعملون، تم اس سرسبز اور شاداب دنیا میں تم کس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہو، یہ دیکھنا ہے، ایک طرح کا ٹیسٹ کہ آیا اس
گارڈن میں پہنچ کر کے اس پھول کو توڑ، اس کو نوچ، اس پتے کو گرا، یہ کرتے پھرتے ہیں؟ یہ کہ اپنے آپ کو سمجھنا نہیں، آپ کسی گارڈن میں چھوڑ دیجئے، اب وہاں خوبصورت پھول بھی ہیں، خوبصورت چڑیاں بھی ہیں اور پھول پتے سب کچھ ہے، دیکھنا وہاں ہے، کھلا میدان ہے کہ جناب وہاں کوئی نہ درخت ہے نہ پودا ہے، تو وہاں کیا توڑے گا؟ تو کیا توڑے گا؟ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آدمی کتنا آرگنائز ہے طبیعت کے لحاظ سے، اور طبیعت پر اس کو یہ کنٹرول ہے کہ نہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ دیکھنا ہے تو اس کو ایسی جگہ رکھیے جہاں ساز و سامان ہو، وہاں پتہ چلے گا کہ اس کی طبیعت میں کنٹرول کتنا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا بڑی سرسبز اور شاداب ہے اور اللہ پیچھے سے تم کو دیکھ رہے ہیں کیسے تم کرتے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں تقوی اختیار کرو اور عورتوں کے معاملے میں بھی تقوی اختیار کرو، ڈرتے رہو۔ آپ نے فرمایا کیونکہ اولین فتنہ جو بنی اسرائیل میں ہوا وہ عورت کا فتنہ تھا، عورتوں کے تعلق سے۔ اشارہ ہے ایک واقعے کی طرف۔ واقعہ یہ ہوا تھا کہ ایک شخص نے اپنا بھائی سے کہا کہ میرا اپنا بیٹے سے میری بیٹی کی شادی کر لو، میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں تمہارے بیٹے سے۔ اس نے انکار کر دیا، جا کے قتل کر دیا اس کو۔ تو معلوم ہوا کہ یہ فتنہ عورت کی وجہ سے ہوا، سبب جو بنی ہے وہ عورت بنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس میں ڈرتے رہو اللہ سے، اس لیے کہ یہ فتنے یہاں سے اٹھتے ہیں۔ تو حاصل کیا ہوا ان ساری احادیث کا؟ احادیث کا حاصل یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا ہے۔ تو اپنے نفس کے معاملے میں بھی ہو اور بیوی بچوں کے معاملے میں بھی ہو۔ تو اپنے نفس کے اندر تو میں نے خود یہ کہا کہ بھئی آدمی اپنے اوپر قابو پا سکتا ہے، بیوی بچوں کا معاملہ جب آتا ہے تو آدمی پھسل جاتا ہے۔ وہاں لمٹ رکھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کا حق کیا ہے، دین کیا چاہتا ہے، بیوی بچوں کا حق کیا ہے، ان کو حق دینا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، مگر اس طرح دینے پہ کھڑے ہو جائیں کہ وہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حق مار دیا جائے، دین کے احکام جو ہے پس پس ڈال دیے جائیں، وہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے کہ حقوق کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں میں، اس پر کہہ رہا ہوں کہ آپ کی زندگی کیا تھی، حضرت عائشہ کس طرح بیلنس کرتے تھے آپ۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ہوتے رات میں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں ان کو، ایک شوہر کے حیثیت سے ہم جو ان کی بیوی ہیں تو ہم سے زیادہ کوئی محبوب ہے ہی نہیں، اتنا قریب اور اتنا محبت کا اظہار کرتے۔ اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جیسے وہ ان کا اپنا معمول کے مطابق ان کے نماز کے لیے اٹھنے کا وقت آتا تھا، اس وقت وہ اس طرح اٹھتے تھے کہ جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس طرح اٹھ جاتے تھے۔ تو جہاں مسئلہ آیا وہی بیلنس کرنے کی کہ اللہ کا معاملہ ہے، اب کچھ نہیں دیکھنا، اور جہاں اللہ کے حقوق ادا ہو چکے ہیں اب بندوں کی طرف متوجہ ہونا ہے، اس پوری توجہ کے ساتھ کہ وہ بھی سمجھے کہ بھائی مجھ سے زیادہ تعلق ہی نہیں۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ساتھی دیے صحابہ، اس کی مثال بھی انسانی تاریخ میں نہیں، اور جو ازواج دی مطہرات، ان کی مثال بھی عورتوں کی تاریخ میں نہیں۔ مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مسائل پیش نہیں آئے اپنی زندگی میں، اپنی بیویوں سے بھی پیش آئے اور صحابہ سے بھی پیش آئے۔ وہ مسائل کیوں پیش آئے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مسائل اس لیے پیش آئے تاکہ ایسے موقع پر نبی نے کس طرح ڈیل کیا ہے وہ ایک سنت ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اگر اس طرح کے مسائل سے نبی کو واسطہ نہ پڑتا تو ہم تو صاف کہہ کے فارغ ہو جاتے کہ نبی کو تو فرشتے ملے تھے، اس واسطے ان کو یہ مسائل ہی پیش نہیں آئے، ہم کو تو یہ مسئلے درپیش ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہم کس طرح اس میں سے گزرے، نبی کو کیا معلوم، کہہ دیتے۔ لیکن نبی کو ان حالات سے گزارا گیا اور اس دریا کو نبی نے کس طرح عبور کیا، اس کو اسلام کی تاریخ نے اور دین کی گویا یوں کہیے کہ وہ جو مرتب کرنے والے انہوں نے اس کو ریکارڈ کر لیا۔
ازواج مطہرات نے آ کر مطالبہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا خرچہ بڑھائیے، ہم گزر نہیں ہوتا، ہمارا خرچہ بڑھائیے. کوئی بڑی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں. ایک عورت اپنے شوہر سے اس طرح کا مطالبہ کر سکتی ہے، مگر اس مطالبے کے اندر بھی کوئی نہ کوئی لمٹ رکھنی پڑے گی. ایک صورت تو یہ ہے کہ جو شوہر کی انکم ہے، آمدنی ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے، جو شوہر کی پوزیشن ہے اس کو سامنے رکھ کر مطالبہ کرتی ہے کہ دیکھیے ہم فلاں خرچ اتنا ضروری ہے، وہ ہونا ہے، وہ آپ کیجئے، بالکل درست. اور ایک صورت یہ ہے آنکھ بند کر کے کہ شوہر کی پوزیشن کیا ہے، شوہر کی انکم کیا ہے، آمدنی کیا ہے، کوئی سروکار نہیں، اپنے ہی مطالبے لیے بیٹھے اور پریشر. اب وہ کیا کرے گا شوہر؟ دو ہی صورتیں ہیں، یا تو لڑنے بیٹھ جائے اور یا پھر مطالبہ پورے کرنے کے لیے جائز اور ناجائز سب کو بالا طاقت ہے. دو ہی راستے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ ہوا. وہاں پوزیشن کیا ہے؟ نبی بزنس تھوڑی کرتے ہیں، نبی کوئی جاب تھوڑی کرتے ہیں. نبی تو لوگوں کی ہدایت کے واسطے اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر فرمایا، اور نبی کوئی کام نہیں کرتے اللہ کے حکم اور ہدایت کے بغیر. یہ ہے پوزیشن. تب ازواج مطہرات کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب نبی ہماری تکلیفوں کا خود خیال کرتے ہیں اور جو چیز مناسب ہے وہی کرتے ہیں، گھر کے اندر اگر جھاڑو بھی دینا ہے تو نبی ہاتھ بٹاتے ہیں، تو پھر مطالبے کی کیا ضرورت ہے؟ مطالبہ کرنے کا سوال ہی نہیں تھا. یہ سوچنے کی بات تھی. یوں کہیے کہ عام عورت کے لیول سے اٹھ کر کے اوپر ان کو سوچنا تھا، لیکن نہیں سوچا. اس موقع پر آ کر ایک عام عورت کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا، مطالبہ. اور نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک پریشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. عورتیں اکٹھی ہو گئی ہیں، آپ کے ازواج اور آپ پر یہ نہیں خیخاں یعنی جو بے تکلف باتیں ہوتی ہیں ایک بیوی اور ایک عورت، ایک شوہر کی، وہ انداز ایسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب یہ آواز پہنچی باہر کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ اس طرح سے آپ پر پریشر ڈال رہی ہیں، تو حضرت عمر کہاں برداشت کرنے والے تھے. حضرت عمر نے جا کر حفصہ کو ڈانٹا جو ان کی بیٹی تھی ازواج مطہرات. یہ کیا حرکت ہے؟ تو وہ تو ان کی بیٹی تھی، ابا نے ڈانٹا، رک گئی. مگر دوسری جو تھیں انہوں نے کہا کہ اچھا عمر کا اتنی ہمت بڑھ گئی کہ اب ہمارے معاملے میں دخل دیتے ہیں. ان کو بھی اڑا دیا. تو بات تو ایک درجے میں صحیح تھی کہ حضرت عمر چاہے کتنا بھی صحیح کہہ رہے ہوں مگر امہات المومنین ہیں، یہ بھی ایک معاملہ ہے. حضرت عمر خاموش ہو گئے. بات کتنی معقول تھی اگرچہ حضرت عمر کی، مگر یہ کہ انہوں نے کہا کہ تم کون؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہوگی؟ آپ نے اپنے کو سمجھایا ہوگا، نہیں سمجھ میں آیا، دباؤ برابر بڑھتا رہا، آپ نے کنارہ اختیار کر لیا. 1 مہینے تک بے تعلق رہے. 1 مہینہ، یہ ہے وہ خاص بات. تم میری پوزیشن کو، میرے حالات تمہارے سامنے ہونی چاہیے. تم نے دنیا کی اور عورتوں کی طرح اپنے آپ کو کیسے، تم نبی کی بیوی ہو، تمہیں یہ سمجھنا چاہیے تھا. آپ نے کنارہ اختیار کر لیا، سمجھانے پہ نہیں آئی. 1 مہینے کے بعد وہ آیت نازل ہوئی سورۃ الاحزاب میں. تو اب اللہ سبحانہ و تعالی فیصلہ فرما رہے ہیں. معاملہ بہت بڑا ہے، اس لیے اللہ کا فیصلہ آنا تھا. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اے نبی آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کا ساز و سامان چاہتی ہو، آؤ میں تم کو سامان دوں، تمہیں خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دوں، جاؤ. وَإِن كُنتُنَّ تُرِيدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو اور آخرت کی زندگی چاہتے ہو تو پھر اللہ نے تو نیکوکار بندیوں کے واسطے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. تم دنیا کا آرام چاہتی ہو، وہاں کا اجر چاہتی ہو، مطلب یہ تھا. پھر آگے چل کر کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیوی ہو تم دوسرے عورتوں کی طرح نہیں ہو. یہ خاص طور پر بتایا
یہ آیتیں نازل ہوئی اور ظاہر ہے کہ نبی کو حکم ملا قل کہیے اپنی بیویوں سے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کا کمال یہی نہیں ہے کہ صاحب ایک کپڑے کو لیا پھاڑ کے پھینک دیا. بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کس طرح ہو رہی ہے. غلطی ہے, اللہ نے واضح کر دیا کہ غلطی ہے, ہو گئی بات. اب بلا کر کے مونچھوں کو تاؤ دے کر کہہ دیتے اللہ میاں نے فیصلہ سنا دیا بھاگ جاؤ, ڈانٹ دیتے, لیکن نہیں ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو بلایا. 1 مہینے سے بے تعلق رہ کر اللہ نے حکم دیا, خود بات کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بلایا تھا عائشہ کو, اور سب کو نہیں, پہلے ایک کو بلایا. دیکھو میں تم سے ایک بات کہتا ہوں, جواب دینے میں جلدی مت کرنا, فیصلہ کرنے میں کوئی عجلت نہ کرو, ضرورت پڑے تو اپنے ماں باپ سے پوچھ لو, اور اس کے بعد سوچ کر اور مشورہ کر کے پھر جو ہے مجھے جواب دینا. تو کیا بات ہے, آیت پڑھ دی کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اس تمہارے معاملے میں, اس لیے اب تمہارا جواب کیا ہے. تمہارے لیے 2 راستے ہیں. ایک راستہ ہے دنیا لے لینے کا, تو اگر تم وہ چاہتی ہو مجھے اللہ نے حکم دیا میں اس کا انتظام کر دوں, بات جاؤ جہاں جانا ہے. اور دوسرا راستہ کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرہ. اس کا مطلب کیا ہوا کہ مطلب تنگی اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. 2 ہی راستے. حضرت عائشہ نے ان آیتوں کو سنا, سننے کے بعد فوراً بلا تاخیر یہ کہا کہ اس معاملے میں کسی نہ سوچنے کی یہ مسئلہ ہے, نہ ماں باپ سے مشورے کی ضرورت ہے. یہ ماں باپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ مسئلہ میری ذات کا ہے. اس واسطے خوب سوچ سمجھ کر کے جو فیصلہ ہے وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاملہ ختم ہو گیا. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اچھا جاؤ تم اوروں کو بھی جا کے کہہ دو, نہیں, فرمایا کہ اچھی بات. پھر ایک اور کو بلایا الگ سے, عائشہ کے سامنے نہیں, تاکہ عائشہ کا جواب ان پر اثر انداز نہ ہو جائے. ہر ایک کا فریڈم جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے. یہ ہے نبی کا کمال. اور ہر ایک کو الگ الگ بلا کر ہر ایک سے یہی بات کی, اور ہر ایک کا یہی جواب آیا. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ہے ازواج مطہرات کا کمال. اصل کمال کھل کر اس وقت آیا. وہ اصل نہیں تھا, وہ ایک وقت کے لیے تھا. ایک انسانی اور بشری کمزوری جو ہے وہ اس وقت آئی تھی سامنے, لیکن اصل کمال جو ہے ازواج مطہرات کا اس وقت کھلا ہے. تو ہر ایک کا جواب یہ تھا. میں کہتا ہوں کہ یہاں نبی نے کس طرح ڈیل کی اس معاملے میں. ہمارے سامنے ایک سنت آ گئی کہ ہم اپنی بیویوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا ہے, ایک بیوی کو اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا ہے, مگر کس حد تک, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, کہ اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق کو راضی نہیں کیا جا سکتا. شوہر کہنے لگے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, بس میرا کام یہ کرو, نہیں, یہ نہیں ہوگا. شوہر کی پوری خدمت ہوگی, اطاعت ہوگی, مگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہیں. اسی طرح سے بیوی اور بچوں کے ساتھ جان نچھاور کی جائے گی, سب کچھ ہوگا, مگر اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہیں. یہ ایک راستہ جو ہے ایک لمٹ کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے, یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سامنے آیا, اور یہ احادیث بتا رہی ہیں. تو ایک طرح کا فتنہ ہے, اور ان فتنوں سے ہم کو بچنا ہے. وعن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشوم فی المرأة والدار والفرس متفق علیہ, وفی روایت الشوم فی ثلاثة فی المرأة والمسکنة والدابة. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے, انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نحوست, اردو میں یہ لفظ بہت خوب استعمال ہوتا ہے. نحوست عورت میں, گھر میں اور گھوڑے میں. گھوڑے سے مطلب گھوڑا ہی نہیں, کیونکہ آگے حدیث آ رہی دابہ, سواری, کوئی بھی سواری ہو. ان 3 چیزوں میں, یہ تو ہے ترجمہ. چنانچہ دوسری روایت میں ہے کہ نحوست 3 چیزوں میں ہے, عورت میں, گھر میں, مسکن میں, رہنے کی جگہ میں, اور الدابہ, سواری میں. کیا مطلب اس حدیث کا؟ بعض محدثین اور علماء کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ اگر نحوست ہو سکتی تھی تو ان 3 چیزوں میں ہو سکتی تھی.
یعنی امکان ان تین چیزوں کے اندر ہونے کا ہو سکتا تھا۔ نحوست کے معنی کیا ہیں؟ نحوست کے معنی یہ ہیں کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے فٹ ہونا چاہیے اس مقصد کے لیے وہ فٹ نہیں ہے، یہ ہے اس کی نحوست، یعنی بجائے آرام پہنچانے کے وہ چیز تکلیف دہ بن جائے۔ گھر ہے، اس کی نحوست کے معنی کیا ہیں؟ سکون ملنے کی بجائے بے سکونی ہے، سمجھا ہے؟ اطمینان نہیں، گھر میں جائیے تو اطمینان کا سانس نہیں ملتا، ہر وقت پریشانی پریشانی، اطمینان ڈھونڈنے کے واسطے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے، یہ ہے گھر کی نحوست۔ اسی طرح سے سواری کی نحوست کیا ہے کہ سواری ہے آرام دینے کے لیے، لیکن کچھ نہ کچھ پچا خس میں لگی ہوئی ہے، سمجھ میں آیا؟ مصیبت۔ یہاں سے شکاگو جائیے، سواری نے پھر جواب دے دیا، شکاگو سے واپس آ گئے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کہیں جناب وہ گر پڑ رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، یہ سواری کی نحوست ہو گئی، سکون نہیں مل رہا۔ اسی طرح سے عورت کا معاملہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد انسان جو تنہا تھا، اپنے مسائل کو تنہا جھیلنے والا، اپنے دکھ درد کو کسی سے جا کر بیان نہیں کر سکتا، اللہ نے ایک ساتھی دیا، اور ساتھی کے معنی کیا ہیں؟ یہ شریک حیات ہے، اپنے سارے مسائل میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ پارٹنر ہیں، اس کو تکلیف ہو وہ مجھے سنائے، مجھے تکلیف ہو میں اس کو سناؤں، اور ایک دوسرے کی ہمدردی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ کہ ازواج مطہرات نے یہ تھوڑی خالی خدمت کی کہ بھائی سر بھی دبا دو، ٹانگیں بھی دبا دو، مگر اوپر سے جو ہے جب موقع ہے سکون پہنچانے کا تو وہاں ہتری کی دتری کی ہو جائے۔ ازواج مطہرات کا عمل یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تشویش پریشانی، ازواج جو ہیں وہاں ہیلپ کر رہی ہیں، مدد دے رہی ہیں آپ کی پریشانی دور کرنے میں۔ دیکھ لیجئے سب سے پہلا مسئلہ، جس وقت پہلی وحی آئی ہے غار حرا میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ پہلا ایکسپیرینس اور تجربہ ہے، اس شدت کو جو شدت وحی کی تھی اور ایک فرشتے کی آنے کی تھی، وہ شدت کا تجربہ پہلا تجربہ ہے۔ تو آپ گھر میں اس پریشانی کے ساتھ پہنچے کہ آپ کی حالت بالکل دگرگوں، زمبلونی، مجھے کمبل اڑا، میں تو مرا، میں تو ہلاک ہوا۔ یہاں کیا خدیجہ الکبریٰ نے رضی اللہ عنہا؟ نہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ یتیموں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، آپ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ محتاجوں کی جو ہے نصرت فرماتے ہیں، آپ تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں، اللہ آپ کو نہیں ہلاک کرے گا۔ کتنی تسلی دے رہی ہیں حضرت خدیجہ، کون دے گا یہ تسلی؟ دوسرا کیسے دے گا اور کیا فائدہ ہوگا اس تسلی کا؟ اسی طرح سے ایک موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب فیصلہ یہ فرما لیا آپ نے کہ مشرکین سے جو صلح ہوئی ہے اس کے مطابق واپس ہونا ہے، صلح جس طرح سے ہوئی ہے اس میں ایک صحابی بھی سنگل، سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ، سوائے سیدنا ابو بکر کے، باقی ہر صحابی جو ہے بے چین ہے، کوئی جو ہے اس کی طبیعت موافقت نہیں کر رہی اس صلح میں۔ حضرت عمر کا تو آپ کو معلوم ہے، حضرت عمر نے آ کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ ہاں کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ دین اللہ کا دین نہیں ہے؟ ہاں بالکل ہے۔ پھر کیا مطلب ہے کہ ہم دب کر صلح کریں؟ ہم جب کفر میں تھے تب ہم نہیں دبے تو آج اسلام میں آ کر ہم دبیں گے کیسے؟ تو یہ ہر صحابی کا یہی حال ہو رہا ہے سوائے ابو بکر کے رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر جب آخر اٹھ کر کے ابو بکر کو جا کے پکڑا، ابو بکر یہ کیا ہو رہا ہے؟ سیدنا ابو بکر نے کہا تم ایک بات یہ بتاؤ، یہ اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہیں؟ یہ جو کام کریں گے وہ ان کی مرضی کے بغیر تھوڑی کریں گے، یہ تو ہے، تو کیوں بول رہے ہو، کیوں پریشان ہو؟ جو کچھ وہاں سے ہدایت ہوگی وہ کریں گے، اس بات سے اپنی پریشانی میں پڑنے کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ ہمیں الٹا نظر آ رہا ہو، ہمارے نظر کا مطلب یہی تھا، ہماری نظر کا قصور ہو سکتا ہے، لیکن جب رسول کو رسول مان لیا، اب یہ کہ ہم کو اطمینان ہونا چاہیے، یہ کہاں کی معقول بات ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ابو بکر جو ہیں وہ افضل الامہ اسی واسطے ہیں کہ جہاں امت کی نظر نہیں جاتی ابو بکر کی نظر وہاں پہنچتی ہے، یہی وجہ ہے۔ اور اسی سے وہ مسئلہ بھی صاف ہو جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میں نے ہر ایک کے احسان کا
بدلہ دیا مگر ابو بکر کا نہیں. وجہ وہی ہے کہ ہر ایک سے جو ہے کچھ نہ کچھ وہ ہوتا ہے، مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوزیشن کو پہلے دن ابو بکر نے سمجھ لیا تھا، جس وقت ایمان لائے تھے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. جس روز ایمان لائے، جب اس کا فیصلہ کر لیا اب اس پر قائم ہیں. تو یہ بات جو ہے بہت بڑی ہے. میں کہہ رہا ہوں وہاں اس موقع پر جب یہ ہوا کہ صحابہ کا مزاج تو یہ ہو رہا ہے، اب آپ نے فیصلہ اعلان فرمایا کہ سر کے بال کاٹ لیں، احرام کھول دیں، کیونکہ عمرہ کا احرام بندھا ہوا ہے. سر کے بال کاٹ دیں، احرام کھول دیں. کوئی صحابی تیاری نہیں، نہ کوئی اس بال کاٹ رہا نہ احرام کھولنے کو تیار ہے. نبی اعلان فرما رہے ہیں کہ سر کے بال کاٹ دو، احرام کھول دو، اور صحابہ اٹھتے نہیں. تو یہ کیسی عجیب بات ہے. آپ پر اس کا بہت اثر ہوا اور آپ اسی پریشانی کے ساتھ آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے. تو حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آپ کا انداز جو ہے وہ پریشانی کا ہے. پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا تیری قوم کا جب حال ہے، مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کا کہ میں نے یہ اعلان کیا اور اس پر عمل نہیں ہوا. کتنا بہترین مشورہ دیا حضرت عائشہ نے. حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ اپنے حضرت ام حبیبہ ہیں، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. حضرت عائشہ شاید اس میں ہیں حجۃ الوداع میں، ٹھیک ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ آپ اپنے بال کٹوا لیجئے، احرام کھول دیجئے. بہترین مشورہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر جا کر اپنے بال کٹوانے شروع کیے، اب صحابہ نے سب نے کرنا شروع کر دیا. تو نبی کی پریشانی دور ہو گئی اور ایک مسئلے پر عمل کے جو ہے اس کی راہ نکل آئی. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جو صورت ہے کہ آدمی کو سکون ملنا چاہیے، پریشانی ہو تو اس میں مدد ملنی چاہیے. اگر وہ نہیں مل رہی بلکہ الٹا ہو رہا ہے، اس کو نحوست نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ اس لیے آپ نے فرمایا یہ. تو علماء نے کہا کہ ایک تو یہ کہ واقعتاً ہے، بعض دفعہ ہوتا ہے نحوست، اور یا پھر یہ کہ اول تو نحوست اسلام میں کوئی چیز ہے نہیں، اگر مانی جاتی تو ان تین چیزوں میں ہو سکتی تھی. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے لا حسد الا فی اثنین، ایک دوسری حدیث میں ہے. حسد تو آپ جانتے ہیں بری چیز ہے، جس کو جلسی کہتے ہیں. جلسی بہت بری چیز ہے، منع کیا گیا. مگر حدیث میں آیا لا حسد الا فی اثنین، جلسی نہیں ہے مگر دو جگہوں میں. رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق. ایک جلسی تو اس آدمی کے تعلق سے اللہ نے اس کو مالدار بنایا اور وہ شخص اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پہ مسلط ہو گیا، بے دریغ خرچ کر رہا ہے. ایک تو یہ آدمی ہے جس سے حسد ہو، اور دوسرا ورجل آتاہ اللہ علما فیقضی بہا ویعلمها. ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے علم اور حکمت دیا، یعنی علم دین دیا، اور وہ اسے علم دین کی روشنی میں اپنی زندگی کے فیصلے کرتا ہے اور اس علم کو پھیلاتا ہے. ایک یہ آدمی ہے کہ جس سے حسد ہو. اس کے بارے میں بھی علماء نے بتایا وہ یہ کہ اللہ کے رسول کے فرمانا یہ ہے کہ حسد اول تو ناجائز، لیکن اگر حسد ہو سکتا تھا تو ان دو آدمیوں سے ہو سکتا تھا. یہ مطلب بھی ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے قابل حسد. تو وہی صورت یہاں بھی ہے کہ اول تو نحوست نام کی کوئی چیز اسلام میں نہیں ہے. مجھے کل ہی رات ہی ایک صاحب کا نے مجھ سے مسئلہ پوچھا، نیو یارک سے فون آیا تھا کہ صاحب یہ جو یہ بات ہے کہ محرم میں اور سفر میں شادی نہیں ہونی چاہیے، کیا اسلام میں منع ہے؟ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں کسی وقت کے تعلق سے یہ بات نہیں ہے کہ یہ وقت خراب ہے، یہ وقت منحوس ہے، یہ وقت مبارک نہیں ہے. یہ تو ہے کہ فلانا وقت جو ہے اعلیٰ درجے کا ہے، افضل ہے، یہ تو ہو سکتا ہے. فلانا دن بہت افضل ہے، لیکن فلانا دن نامبارک ہے، فلانا دن منحوس ہے، یہ نہیں. رمضان بہترین مہینہ، جمعہ سید الانبیاء ایام ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت قبولیت دعا کا وقت ہے. تو اوقات کی برکتیں
اور یہ تو ہیں، لیکن یہ کہ اس کی نحوستیں اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں. اچھا شگون تو لے سکتے ہیں، برے شگون لینے کی اجازت نہیں. اتنی ہدایتیں ہیں اسلام میں. تب جب یہ ہے ہی نہیں سرے سے تو کہاں سے یہ مسئلہ گھڑ لیا کہ محرم اور سفر میں نہیں ہو سکتی؟ نامبارک تو ہے ہی نہیں وہ. سمجھ میں آیا؟ اس لیے تو یہ اسلام یہاں بھی یہ معنی یہ ہوں گے کہ نحوست اول تو ہے نہیں کسی چیز میں، اگر لیکن اگر ہو سکتی ہے تو ان تین چیزوں میں ہو سکتی ہے. حسد جو دو لوگوں سے کرنا، ایک تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے والا اور اسلام کو پھیلانے والا، وہ حسد اس قسم سے ہو کہ ہم اس سے آگے بڑھ چڑھ کے کوشش وہ ایک دوسرے میں، یہ آپ جو کہنے سے ہی کہہ رہے ہیں. لا حسدہ کے معنی جو ہیں اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں عربی کے اندر، یا اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں. ایک ہوتی ہے جلسی، ایک ہوتا ہے رشک. رشک کو عربی میں کہتے ہیں غبطہ اور جلسی کو کہتے ہیں حسد. تو بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ لا حسد الا فی اثنین کا لا غبطہ الا فی اثنین کیا، یعنی حسد کا لفظ استعمال کیا آپ نے، مگر مراد ہے اس سے رشک، یعنی ان دو آدمیوں پر رشک ہونا چاہیے. بعض نے کہا کہ نہیں، حسد کو حسد کے درجے میں رکھ کر یوں کہیے کہ اول تو حسد ہے نہیں، اور اگر ہو سکتا تھا تو ان میں ہو سکتا تھا. یعنی یوں کہیے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ ایک ایسی اچھائی ہے کہ اگر اس کو حاصل کرنے کے لیے برائی بھی کوئی کرنی پڑتی تو وہ بھی جائز ہو. وہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ شروع میں بگڑے ہوئے تھے، ان کی بیوی نے ان کو درست کیا، دین سے ان کو کوئی لگاؤ نہیں تھا، لیکن یہ کہ بیوی نے ان کو، جو بیوی تہجد گزار تھی، نمازوں کی پابند تھی، اس نے ان کو راستے پر ڈالا، اور پھر اس کے بعد دیوبند کے بزرگوں میں ان کا شمار ہوا. سمجھ میں آیا؟ تو دیکھیے، اگر بیوی بگڑی ہوئی ہے تو شوہر اس کو سنوارے، شوہر اگر بگڑا ہوا ہے تو عورت اس کو سنوارے. لیکن بگاڑ کے معنی کیا ہے؟ اگر ہماری نظر میں بگاڑ صرف یہی ہے کہ صاحب ہمارے جو ہے چوچلے پورے نہیں کرتا، بے شک یہ ہمارا سمجھنا غلط ہوگا. بگاڑ کے یہ معنی بھی ہیں کہ ہماری محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی بجا آوری نہیں کرتا. یہ بھی تو سوچنا چاہیے. تو اس لیے ظلم بھی غلط اور محبتوں کے اندر اندھا بن جانا بھی غلط. اس کی غلطی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی یقین اس سے پوچھیں گے. ان حدیثوں میں آیا نہیں آیا، لیکن قرآن شریف میں ہے اور دوسری بے شمار حدیثوں میں مرد کی ذمہ داری کو بتلایا گیا ہے. اس سے دھوکہ نہ کھائیں. نہ آپ کو یہاں چونکہ کتاب النکاح کا مسئلہ چل رہا ہے، یہ کتاب النکاح ہے. ان حدیثوں کو لانے کے معنی یہ ہیں کہ ایک مرد کو رشتہ کرتے وقت، شادی کرتے وقت کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے، وہ اصل مسئلہ یہ چل رہا ہے. تو لہذا ایک ایسی جگہ رشتہ بھیجنا چاہیے اپنا کہ جہاں یہ خوبیاں موجود ہوں کہ کل کو یہ بیوی بننے والی عورت جو ہے وہ دین کے معاملے میں اس مرد کی مددگار ہو. رشتہ کون لے کے جاتا ہے بھائی؟ رشتہ عام طور پر مردی کی طرف سے تو جاتا ہے نا میاں، تو وہ رشتہ تو وہ بھیجے گا، پہلا سلیکشن تو اس کا ہوگا. عورت والے تو قبول کریں نہ قبول کریں، ان کا کام تو یہی ہے. لیکن مرد جو اپنا رشتہ لے کے جا رہا ہے یا مرد کا رشتہ اس کے گھر والے لے کے جا رہے ہیں، وہ کس جگہ لے کے جائیں؟ تو ان کو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ اس باب کی حدیثوں کا معنی یہ ہے. تو اس میں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی بات ہے. تو وہ مطلب کیا ہے؟ آنکھیں بند کر کے جہاں چاہے رشتہ مت بھیج دو. کل کو کبھی تمہیں سر پکڑنا پڑے، کبھی تمہارا دین برباد ہو جائے، کبھی کل کو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ. یہ مراد ہے اس کتاب سے. تو چاہے گا. اور اگر اطاعت اور فرما برداری، شریعت کی پاسداری اور آپس کے چین اور سکون اور میل ملاپ اور اس معاملے کی پرورش ہوگی، آنکھ کھول کر جس تو وہ زندگی میں اسی کا رنگ ہوگا. پھر وہ اسی طرح سے سلسلہ چلتا چلا جائے گا. فیملی سے فیملی، فیملی سے فیملی، چراغ سے چراغ جلتا چلا جائے گا. یہ ہے وہ شریعت کا منشا. تو اب ہر موقع پر شریعت یہی چاہ رہی ہے کہ جتنے خطرے ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپس میں ٹوٹ پھوٹ ہو، ان خطروں کو دور کیا جائے. سمجھ میں آیا؟ جتنے بھی خطرے، ونڈوز اور ایوینیوز ایسی ہو سکتی ہیں کہ یہاں سے وہ غلط قسم کی کوئی چیز آ سکتی ہے کہ جو تعلقات کو توڑ سکے، شریعت اس کو چاہتی ہے کہ وہ نہ ہونے پائے. یہ بات ذہن میں رہے. میں نے شروع میں بھی اسی لیے تھوڑی سی تقریر کی تھی تاکہ حدیثیں جو ہیں وہ کس بیک گراؤنڈ میں آ رہی ہیں وہ بات سمجھ میں آ جائے. آج جو میں نے باتیں کہیں اس کو بھی ذہن میں رکھیے. اب حدیث کو پڑھیے.
جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوے میں تھے. جب ہم لوٹنے لگے، مدینے سے قریب ہوئے، میں نے کہا یا رسول اللہ میں تازہ دلہا بنا ہوا ہوں، بعرسن یعنی شادی، ابھی تازہ شادی ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں. آپ نے فرمایا کہ کنواری ہے یا سیبہ؟ سیبہ اس کو کہتے ہیں کہ جو کنواری نہ ہو، پہلے اس کی شادی ہوئی بھی ہو، پہلے شوہر سے، اب چاہے اس کا انتقال ہو گیا، طلاق ہوئی، کچھ بھی ہوا، لیکن یہ کہ اس کی پہلی شادی نہیں ہے اس عورت کی، بلکہ دوسری ہے یا تیسری ہے، جو بھی ہے، اس کو سیبہ کہتے ہیں، جو کنواری نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کنواری ہے کہ یہ سیبہ ہے؟ میں نے کہا کہ بلکہ سیبہ ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی پہلی شادی ہے، تو وہ کنوارے ہیں اور انہوں نے شادی کی سیبہ سے. اچھا صاحب، آپ نے فرمایا کیوں نہ تو نے کنواری سے شادی کی کہ تو اس سے لطف لیتا، وہ تجھ سے لطف لیتی. یہ ہے وہ حدیث کا جو جس کی وجہ سے یہاں لائے ہیں. بقیہ جو ہے اس کو میں آگے بتلاؤں گا. وہ بھی اصل میں ٹھیک اسی کانسیپٹ کی بتلا رہی ہے کہ جو کانسیپٹ میں نے ابھی بتایا، اور پہلا حصہ حدیث کا اس کی طرف گویاوں کا یہ ترغیب دے رہا. یہ جو بات آپ نے فرمائی، اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دلچسپی کی جو صورت ہو سکتی ہو انٹرسٹ کی، اس کو اختیار کیا جائے. ایموشنلی کوئی کام اس طرح کر لینا کہ اس میں آگے چل کر دلچسپی نہ رہے، لازمی طور پر اس رشتے پر اس کا اثر پڑے گا. یہ ہے وہ وجہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نبی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صاحب ایک کنوارا مرد جو ہے یا کوئی بھی مرد جو ہے وہ جتنی سیبہ ہیں ان کو نظر انداز کرے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کس سے ہوئی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اور وہ کنواری نہیں. اتنا ہی نہیں بلکہ عمر کا کتنا بڑا فرق ہے کہ آپ 25 سال کے تو وہ 40 سال کے. مگر ظاہر ہے کہ نبی کا مقام یہ ہے کہ نبی تو اخلاق سنوارنے والے ہیں، ان کے خود کے اخلاق کہاں سے بگڑ جائیں گے. وہاں خطرہ نہیں ہے. جو خطرہ ایک عام آدمی سے ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں ایموشنلی اور جذباتی آج کوئی فیصلہ کر کے کل کو یہ پچھتانے نہ لگے. آج تو نیکی کا جذبہ ہے، ہمدردی ہو جائے، بھائی کسی کے ساتھ بھلائی ہوگی، اور اس کے بعد 2 دن کے بعد وہ جذبہ چلا گیا، اب اصلیت پہ آ گئے، تو اب نتیجہ اس کا کیا ہو رہا؟ لڑائی ہو رہی، جھگڑا ہو رہا، کیونکہ دلچسپی نہیں ہے. اگر یکسانیت ہوگی اور ایسی صورت ہوگی کہ ایک کو دوسرے میں دلچسپی ہے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ تعلقات جو ہیں وہ پائیدار ہوں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمائی ہے. آگے وہ خود ایک حدیث کا دوسرا ٹکڑا جو ہے وہ اگرچہ بات دوسری ہے مگر اسی فلسفے کو بتلا رہا ہے. کہتے ہیں کہ جب ہم آ گئے اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم گھروں میں چلے جائیں، مدینے میں پہنچیں، گھروں میں جائیں، تو ذهبنا لندخل، جو ہم داخل ہونے لگے آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، امہلو، ایک دم گھروں میں مت گھس جاؤ، تم سفر سے آ رہے ہو دور سے. اب وہ زمانہ تو نہیں کہ ٹیلی فون کر دیا کہ بھئی ہم آ رہے ہیں فلانی فلائٹ سے، سمجھ میں آیا؟ وہ تو دروازے پہ پہنچو گے تو پتہ چلے گا کہ میاں تشریف لے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، امہلو حتی ندخل لیلا او عشاء، تم ابھی شام تک انتظار کرو، شام تک تم باہر رہو، اس کے بعد جاؤ اندر. کیوں؟ دیکھیں کیا ہدایات ہے نبی کی. آپ نے فرمایا تاکہ جو میلی کچیلی ہیں وہ اپنی کنگھی چوٹی کر لیں، اور اسی طرح سے جن کو اپنے آپ کو صاف ستھرا اور بنانا سنوارنا ہے وہ بنا سنوار لیں. وہی بات ہوئی. اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں کہ شوہر ابھی آنے والے ہیں، وہ آزاد ہوں گی، کاموں میں لگی بھی ہوں گی، میلی کچیلی ہوں گی. سمجھ میں آیا؟ وہ نہیں چاہتی کہ ہم اپنے شوہروں کے سامنے اس حالت میں آئے کہ شوہر ہم کو دیکھیں تو ہم سے نفرت کرنے لگ جائیں. سمجھ میں آیا؟ تو یہ ایک مثلا عورت کو چاہنا، یہ سمجھنا بالکل صحیح، اور شوہر نے اس کا موقع نہیں دیا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس پر اس کا برا ایفیکٹ پڑے گا
کہ میں نہیں چاہ رہی تھی کہ میں اپنے آپ کو اپنے شوہر کے سامنے اس حالت میں پیش کروں، اور شوہر نے اس کا موقع نہیں دیا کہ وہ اپنے چاہنے کو پورا کر سکے، تو شریعت روک رہی ہے، موقع دو کہ تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ تم آ گئے ہو اور اب گھر میں آنے والے ہو، تو وہ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ کتنی رعایت کر رہی ہے شریعت کہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی صورت ایسی نہ ہونے پائے کہ جس سے کہ تعلقات ٹوٹ جائیں، مگر وہ بات جو میں نے پچھلے ہفتے کہی تھی وہ ذہن میں رہے، ہر چیز کی ایک لمٹ ہے، تعلقات کی خوشگواری کی فکر اتنی اللہ میاں روٹ جائیں کوئی حرج نہیں، مگر بیگم صاحبہ راضی ہیں، اور بیگم صاحبہ کو یہ فکر کہ اللہ میاں روٹ جائے مگر میاں صاحب راضی رہیں، وہ حدود سے بیانڈ بات ہے۔ شریعت میں جو حدود مقرر کی ہیں وہ یہ کہ جائز معاملات میں شوہر بیوی کو دیکھے اور بیوی شوہر کی دیکھ ریکھ کرے، یہ دونوں کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ الفصل الثانی عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الاداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین آدمی وہ ہیں اللہ کے ذمے ہے ان کی مدد کرنا، بڑے بھاری لفظ ہے، یعنی اللہ کے ذمے ہے ان کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں، یہ ہوا حاصل۔ تو تین آدمی وہ ہیں کہ اللہ کے ذمے ہے ان کی مدد کرنا، ایک تو وہ مکاتب غلام کہ جس نے سنسیئرلی ارادہ کیا ہے کہ اپنے اس رقم کو ادا کرنے کا۔ مکاتب پہلے بھی لفظ آ چکا، میں نے کہا تھا مکاتب اس غلام کو کہا جاتا تھا جس کا مالک اور آقا اس سے یہ کہے کہ اگر تم اتنی رقم ادا کر دو تو تم آزاد، اس کو کہا جاتا تھا مکاتب۔ تو اب حدیثوں میں اور خود قرآن پاک میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو ایسے غلام ہیں جو مکاتب کے زمرے میں آ رہے ہیں ان کی مدد کی جانی چاہیے، لوگ ان کی مدد کریں تاکہ وہ رقم ادا کر دیں، ان کو آزادی مل جائے۔ اس سے بھی یہ بات سمجھ میں آئی کہ اسلام غلامی کو نہیں پسند کرتا یا ترغیب دیتا، غلاموں کی آزادی کے راستے کھول رہا ہے۔ تو اس کی گوائیوں کا انکریج کیا گیا ہے کہ ایسے غلاموں کی مدد کی جائے کہ جو اپنی وہ رقم جس کو اس کے مالکوں نے ٹھہرا رکھی وہ ادا کرنے تاکہ چھوٹ۔ فرمایا ایک تو وہ مکاتب